الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ARGC کے اس مسجد میں آپ تمام حضرات و خواتین کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ایک بار ہمیں ایک بہترین موقع دیا ہے کہ ہمارے ساتھ اس مجلس میں امیر محترم شیخ عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا خطاب جنت اور جہنم کے نظاروں کے تعلق سے ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام حضرات سے کہوں گا کہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہیں، لیکن جو راستے میں جو لوگ ٹھہرے ہیں وہ تو بیٹھ جائیں یا تو باہر چلے جائیں، تاکہ سکون سے ہم اپنا یہ خطاب جاری رہ سکیں۔ تو میں اس اجتماع کے آغاز میں سب سے پہلے ہمارے مدرسۃ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو ARGC کے حفظ کا مدرسہ ہے، اسی کے ایک طالب سید فیصل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس مجلس کا آغاز کریں۔ اس کا ترجمہ ہمارے اسی مدرسے کے دوسرے طالب فیض الدین اس کا ٹرانسلیشن پیش کریں گے۔ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. In God's paradise, they will ask one another about al-mujrimun, police thieves, criminals, disbelievers, and they will say to them, what has caused you to enter hell?
They will say, we were not of those who used to offer the salat prayer, nor we used to feed al-miskin, the needy, and we used to talk falsehood, all that which Allah subhanahu wa ta'ala hated with vain talkers. And we used to deny the day of recompense until there came to us the death that is certain. So no intercessions of intercessors will be of any use to them. Then what is wrong with them? The polytheists, the disbeliever, that they turn away from receiving admonitions, as if they were frightened wild donkey, fleeing from hunter or a lion or a beast of prey. Nay, every one of them decides that he should be given pages spread out, coming from Allah subhanahu wa ta'ala, with a writing that Islam is the right religion, and Muhammad sallallahu alayhi wasallam has come with the truth from Allah subhanahu wa ta'ala, that Lord of the heavens and earth. Nay, but they fear not the hereafter from Allah subhanahu wa ta'ala's punishment. Nay, verily this Quran is an admonition. So whosoever wills, let him read it, and receives admonition from it. And they will not receive admonition unless Allah subhanahu wa ta'ala wills. He, Allah subhanahu wa ta'ala, is the one deserving the mankind who should be afraid of and should be dutiful to him, and should not take any ilah God along with him. And he is the one who forgives sins. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج اس نے ہمیں اس جگہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کہ انسان کا کیا انجام ہوتا ہے. یا تو اس کا انجام کامیابی کی شکل میں جنت ہوگا، یا اس کا انجام ناکامی کی صورت میں جہنم ہوگا. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا ہم سوال کریں، اور ہمیشہ اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضی اور اللہ کے عذاب یعنی جہنم سے ہم ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر نماز کے بعد یا فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو آج انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جنت اور دوزخ کے تعلق سے میں بات آپ کو بتاؤں گا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنت کا ذکر ہوتا ہے اور وقت چونکہ ہو جاتا ہے، جنت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، تو اب نہ مقرر کے پاس اتنا ٹائم ہوتا، نہ سننے والوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا. اور کبھی بھی اب دوزخ کا ذکر آیا تو آخر میں ذکر آتا ہے. ایک اللہ کا عذاب ہے، بہت دہکتی ہوئی آگ ہے، اس سے بچنا چاہیے، بات ختم ہو جاتی. میں نے مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے آخرت کے تعلق سے باتیں آئی تھیں. شاید آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جنت اور دوزخ تک ہم لوگ پہنچے تھے، اور چونکہ وہاں وقت ہو گیا تھا، میں جیسے کہ بتایا کہ بات شروع ہوتی اور جنت کا ذکر جب آتا تو وقت ختم ہو جاتا، جہنم کا جب ذکر آتا تو گیا تفصیل نہیں ہوتی. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس طریقے سے بات آپ کو بتائی جائے
کہ انشاءاللہ کوئی پہلو اس کا چھٹنے نہ پائے۔ تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم پوری توجہ کے ساتھ ادھر متوجہ رہیے، اور یہ درمیان میں جو جگہ خالی ہے برائے کرم ادھر سامنے آ جائیے۔ ہم لوگوں کو بتانا نہیں ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، لوگ بہت کم ہیں، پورا حال بھرا ہوا تھا، یہ نہیں ہے۔ اگر سننے والا ایک آدمی بھی رہے گا اور اپنی اصلاح کر لیا تو انشاءاللہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اور جماعت میں کبھی بھی یاد رکھیے مل کر بیٹھنا چاہیے۔ یہاں پر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ کے پاس ہمارا ذکر کرتے ہیں، ہماری دعاؤں میں وہ شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے قریب اگر ہم بیٹھ جائیں اور بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ آپ چھوڑ دیں گے، وہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھیں گے، آپ ذرا توجہ کے ساتھ باتیں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ زندگی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، توحید پر اللہ قائم رکھے، اتباع سنت اللہ نصیب فرمائے، شرک و بدعت کے خرابیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی دنیا اور آخرت کے ہر قسم کی تکلیف، سزا، پریشانی، اچانک آنے والی مصیبت، بیماریوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو محترم حضرات، اب آئیے جنت کے تعلق سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ دوزخ کے بارے میں بات بتائی جائے گی۔ جنت کا اصل معنی ہے چھپنا، کنارہ ہونا، ڈھکنا، سائے دار جگہ کو جنت کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں جنت وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اچھا، جنت موجود ہے، جنت پیدا کر دی گئی ہے۔ اب اس کے بارے میں سنیے، رمضان کی جو اہمیت بتائی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنت موجود ہے، اگر جنت موجود نہیں ہو تو پھر دروازے کیسے کھولے جائیں گے؟ اور ایک حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ بتایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سرکش قسم کے، بدماش قسم کے جو جن یا شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، اب دیکھیے جب آدمی مرتا ہے، خبر میں اسے جب رکھا جاتا ہے، سوال جواب ہو جاتے ہیں، تو اب سوال جواب کے بعد وہاں پہ اب دیکھیے صبح و شام گویا اس کے لیے اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے، اور جیسے ہی سوال جواب ہوتے ہیں تو اسے جنت بتائی جاتی ہے اور اسے دوزخ بھی بتائی جاتی ہے۔ اگر وہ جنت کا مستحق ہے تو بتایا جاتا ہے کہ تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اگر وہ دوزخ کا مستحق ہے تو اس کے لیے بتایا جاتا ہے یہ دیکھ تیرا ٹھکانہ ہے، اور اس کے لیے کپڑے پہنا دیے جاتے، لباس پہنا دیا جاتا، اور جنت کی ہوائیں ماشاءاللہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں آپ تشریف لے گئے، جنت کی سیر کرائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جنت کو دیکھا، دوزخ کی بھی سیر کرائی گئی۔ یہ جگہ سے آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت مکان ہے۔ کیا خوش نصیب لوگ، ذرا دیکھو بھئی، دعا کرو اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسے لوگوں میں اللہ شامل کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت مکان ہے، اور ایسا مکان ہے دلکش ہے، جاذب نظر ہے، کھینچ رہا ہے، اور اس کے کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش ہوئی کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا دلکش ہے، کتنا جاذب نظر ہے، چلیے یہ محل کو دیکھ لیں۔ اور آپ کو بتایا گیا
کہ بتایا، آپ نے پوچھا بھئی یہ کتنا کس کا محل ہے اتنا خوبصورت اور شاندار؟ بتایا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے وہ گھر میں داخل ہوں، پھر آپ رک گئے۔ ذرا اور کیجئے گا، جب دنیا میں تشریف لائے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر، میں نے جنت میں تمہارا گھر دیکھا، میرے دل میں بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ گھر کا میں نظارہ کروں، میں جاؤں وہ گھر جا کر دیکھوں، اندر جاؤں، لیکن میں نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ تم بڑے غیرت والے آدمی ہیں، بڑی غیرت ہے تمہارے پاس، تم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں داخل ہو، بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں داخل ہو، اس لیے میں نہیں گیا۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی اگر آپ تشریف لے جاتے تو کیا میری زہ نصیبی ہوتی، کیا میری قسمت ہوتی؟ ذرا اندازہ لگائیے۔ یہ تینوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جنت الحمدللہ موجود ہے۔ اب آئیے جنت کے ناموں کے تعلق سے بہت سے نام جنت کے بتائے گئے۔ نمبر 1 دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، امن کے گھر کی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے دار المتقین، اور بتایا گیا ہے کہ وَلَنِعْمَ دار المتقین، نیک لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا گھر کیا ہی بہترین گھر ہے۔ تو مطلب یہ کہ جنت کو دار المتقین بھی کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد بتایا دار القرار، سکون، اطمینان، چین کا گھر۔ تو اور یہاں پہ بتایا گیا کہ ہی دار القرار، جنت سکون کا گھر ہے۔ دنیا میں سکون نہیں ملتا میرے بھائی، اور یہ سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ تو محنت کی جگہ ہے، کوشش کی جگہ ہے۔ یہاں جیسے کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ وہاں سکون دے گا۔ اب لوگ کیا کرتے، دنیا میں سکون تلاش کرتے، کیا ہو رہا، بہت گڑبڑ ہوتی۔ رائے پیٹا کے علاقے میں رہے تو بہت جھنجھٹ رہی تھی۔ ایسی جگہ جانا جہاں 5 وقت میں 1 وقت کی اذان کی آواز بھی سنے نہیں آنا، 1 وقت بھی جماعت نہیں ملنا، بہت سکون ہے۔ میں بولتا ہوں سکون اصل قبرستان میں ملتا، اس سے اچھی جگہ سکون کی کہاں ملتی؟ جا کے دیکھو، رام راؤ کا باغ ہے یہاں بازو میں، کتنا سکون رہتا، جا کے دیکھو وہاں پہ۔ مگر وہاں پہ دیکھیے لوگ کیا کرتے، جہاں جو چیز تلاش کرنا نہیں کرتے لوگ، اللہ تعالیٰ سکون دے گا انشاءاللہ۔ اور جنت کا نام بتایا گیا کہ یہ دار القرار۔ نمبر 4 مقام امین، امن کی جگہ ہے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، تکرار نہیں، فساد نہیں، ٹرافک نہیں، آواز نہیں، کچھ نہیں۔ اچھا تو یہاں پہ بتایا ان المتقین فی مقام امین، اللہ سے ڈرنے والے امن و شانتی کی جگہ میں، سکون کی جگہ میں، یعنی جنت میں رہیں گے۔ 5ویں بات دار الاخرہ، آخرت کا گھر۔ یہ دنیا جو ہے ٹیمپروری ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ہاں آخرت کی جو جگہ ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی۔ بتایا والا دار الاخرت خیر، آخرت کا جو گھر ہے یعنی جنت، وہ سب سے بہتر ہے۔ اچھا چلیے 6ٹھی بات بتایا جنت نعیم، نعمتوں والی جنت۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ملی تو گویا اس پوری نعمتیں انسان کو نہیں ملتی، اصل نعمتیں اللہ وہاں پہ دے گا۔ فی جنات النعیم، اللہ کے نیک بندے نعمتوں والی جنتوں میں رہیں گے۔ وہ کیسی نعمتیں رہیں گی انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ جنت عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت۔ اور جنت عدن کے بارے میں لہم جنات عدن، ہمیشگی کی جنتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اچھا چلیے جنت کسے ملتی ہے؟ جنت کسے ملتی؟ نیک کام کرنے والوں کو جنت ملتی۔ یہ نہیں کہ جنت ملتی بول کر آپ خوش خیالی میں مبتلا رہیں گے۔ دیکھیے ابھی وہ بچہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، اس کے بعد وہاں دیکھیے لوگ خوش خیالی میں رہیں گے، نہیں، جنت کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اب کیسی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا وہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری، سورہ بقرہ میں 25 نمبر کی آیت ہے۔ ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے، بے ایمان کو جنت نہیں ملتی۔
बेईमान दुनिया में जन्नत बना लेता, उसे मालूम है वहां नहीं मिलती कुछ भी। और जन्नत किसे मिलेगी? एक शर्त है ईमान, व आमिलु सालिहात, दूसरी शर्त है नेक अमल। खाली ईमान ला लिए, कोई भी अमल नहीं है, या अच्छे अच्छे काम कर लिए, जैसा कि लोग कहते हैं रिफाही काम कीजिए, सोशल काम कीजिए, जन्नत आपको मिल जाएगी। नहीं, जन्नत के लिए दो चीजें हैं, एक है ईमान। ईमान का मतलब यह कि तौहीद का इकरार, इत्तिबाए सुन्नत, ये दोनों चीजें होंगी तो अमल कैसा होगा? अल्लाह ताला ने जैसे हुक्म दिया, अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा हुक्म दिया, उसके मुताबिक अगर करेंगे तो वो अमल है। हमारे बाबा बोले, दादा बोले, नाना बोले, खानदान वाले बोले, सब बोल डाले, वो अमल नहीं हो रहा। जिस अमल पर, जिस काम के अच्छा होने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दिया है, वो अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत देगा। अच्छा चलिए जन्नत के बारे में अब आइएगा। अब पहले आइए जन्नत की बनावट कैसी है। लोग दुनिया में घर बनाते रहते, पूरी जिंदगी घर बनाने में लगती। क्या है बोला? नहीं वो साहब बहुत मसरूफ हूं, घर बना रहा हूं। अच्छा क्या है घर बना रहा है? ओ देखिए दरवाजे अमेरिका से आ रहे हैं, खिड़कियां जापान से आ रहे हैं, फियान गोया यूरोप से आ रहा है, वो नला कहां से की आ रहे हैं, वो पत्थर कहां से क्या आ रहा। अजी अल्लाह के बंदे, दुनिया में नमरूद भी अपनी जन्नत बनाया, दुनिया वाले भी जन्नत बनाए, लोग भी अपनी जन्नत बनाए, मगर अल्लाह के फैसले ऐसे होते मेरे भाई, जन्नत अपना घर देखने से पहले अल्लाह का बुलावा आ जाता। कितने ऐसे लोग हैं घरों की फिनिशिंग होने से पहले उनकी फिनिशिंग हो गई। कितने ऐसे लोग हैं अपने घर के कमरे भी नहीं देख सके, ये तो छोड़ने की जगह है। असल घर वो है 2 गज का गड़ा, असल वो घर है। और वो घर अब यहां पे देखिए अब दुनिया के लिए क्या हो रहा, मगर अंदाजा लगाइए जन्नत के बारे में बताया। जन्नत के महल, सुभान अल्लाह, बाज महल सोने के, बाज महल चांदी के, और उसका प्लानिंग करने वाला अल्लाह है। दुनिया के प्लानिंग करने वालों को देखते, जिसकी कारीगरी, अल्लाह की कारीगरी कैसी होगी देखिए। बाज जन्नत पूरी की पूरी ये से जट तक सोना, बाज ये से जट तक पूरी चांदी, सुभान अल्लाह। और बाज ऐसे हैं दोनों में मिक्स है, सोना भी है चांदी भी है। अच्छा जैसे जन्नत अब बनाई जा रही है देखिए, सुभान अल्लाह, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, एक ईंट हीरे की, एक ईंट जवाहरात की, और ये ईंट को मिलाने के लिए कंक्रीट जो इस्तेमाल किया गया वो मोती है, मोती हैं, याकूत हैं, हीरे हैं। और वो मोती के बारे में खाली एक बात जरा सुनिएगा, एक मोती अगर दुनिया की तरफ अगर आ जाए तो पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। अब वो जिसमें बनाया जा रहा, अच्छा जो सीमेंट लगाई जा रही है वो कैसी सीमेंट है? यहां की मिलावनी सीमेंट नहीं होती, यहां की जो सीमेंट है वैसी नहीं है। वहां की जो सीमेंट होगी मुश्क अंबर होगा, सुभान अल्लाह। और वो ईंटों को जोड़ने के लिए अल्लाह जो पत्थर इस्तेमाल करेंगे हीरे होंगे, और क्या होंगे? मोती वहां पे रहेंगे। अब मतलब हो रहा है कि ये ईंट सोने की, ये ईंट चांदी की, उसके बाद हीरे जुड़े हुए होंगे, और उसके बाद जो होगा माशाअल्लाह पूरा मुश्क और अंबर उसका मिला हुआ होगा। अच्छा चलिए जरा आइएगा, अब वहां की घास कैसी होगी? पूरा जाफरान, पूरे जाफरान की तरह होगी। जन्नत आदन जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से तैयार किया, अल्लाह ने अपने हाथ से तैयार किया। कैसे अल्लाह ताला बनाया? एक ईंट सफेद मोती की है, एक ईंट लाल मोती की है, एक ईंट हरा रंग बोले तो ये हरे रंग नहीं, ये जो हरे रंग बनते रहते लोग वो नहीं, कहते वो समझ को पहनना शुरू करेंगे तुम्हें, वो अल्लाह का सिलेक्शन है। वो दुनिया में ऐसे रंगा पहनते रहेंगे तो वहां के रंगा नहीं मिलेंगे, अल्लाह महफूज करे। अब यहां पे अब देखिए वहां पे क्या हो रहा, अल्लाह ताला जो बना रहा, जरा अंदाजा लगाइएगा, माशाअल्लाह मिट्टी पूरी मुश्क की होगी, पत्थर पूरे मोती के होंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा? पूरी जमीन माशाअल्लाह जाफरानी, पूरी घास जाफरान की रहेगी। अच्छा चलिए अब जरा आइए जन्नत के महलों को भी जरा देखते चलिए। अब जन्नत के महलों के बारे में क्या है? वो जन्नत के जो महलात होंगे, नंबर 1 हर गंदगी से पाक, कोई गंदगी नहीं रहेगी,
کسی قسم کی غلاظت نہیں رہے گی، اور وہاں کے لوگ بھی گندگی سے پاک رہیں گے. یہاں لوگ بھی گندے، محلے بھی گندے، اور سارے کے سارے چیزیں دیکھ لے سکتے آپ. اور وہاں جو ہوں گے محل ایسے ہوں گے ماشاءاللہ ہر گندگی سے پاک. اچھا چلیے آئیے نمبر 2، میں نے ابھی بتایا سونے کی جو جنت ہوگی سبحان اللہ ہر چیز سونے کی رہے گی. چاندی کی جو جنتیں رہیں گی پوری چاندی رہے گی. اور کچھ ایسے بھی رہیں گے جس میں برتن مثلا سونے کے رہیں گے، چمچے چاندی کے رہیں گے، گلاس مختلف رہیں گے، مختلف اللہ تعالیٰ ملا کر رہیں گے. اچھا چلیے جنت میں کیا ہوگا اندازہ لگائیے. ہمیشہ عود جلتی رہے گی، ہمیشہ خوشبو مہکتی رہے گی. خوشبو تھوڑی دیر مسجد میں لگا دیے تو سبحان اللہ کیا سکون رہتا. دیکھیے پوری فکروں کو آدمی بھول جاتا. مسجد میں آ گیا بولے تو پورا سکون اطمینان. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدوں کو پاک رکھو، مسجدوں کو بناؤ، مسجدوں میں خوشبو لگاؤ. اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے. جھاڑنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، جھاڑنے کی بھی. ہمارا گھر بولے تو 90 پر 6 وقت روزانہ صاف کرتے رہتے. اللہ کا گھر بولے تو 8 دن میں خود صاف کرنے والا بھی کوئی بھی نظر نہیں آتا. بعض جگہ بتا رہا ہوں میں. اب وہاں پہ دیکھیے بتایا پاک رکھیے، صاف رکھیے. اور واقعی معنی میں مسجد میں جیسے خوشبو جل رہی ہے. آپ آئیے دیکھیے کتنی بھی تھکن ہے، کتنی بھی پریشانی ہے، پورے ٹریفک سے آدمی آیا تو بھی اندر آنے کے ساتھ الحمدللہ اللہ سکون دے دیتا. اب یہاں پہ اب جیسا اب یہاں پر ایسا سکون ہے، اللہ کے گھر میں کیسا سکون رہے گا. 24 گھنٹے وہاں پہ ماشاءاللہ مہکتے رہیں گے، پورے محلات معطر رہیں گے. اب آئیے جنتی کیسے رہیں گے. یہاں لڑے سر کا لڑیں گے، یا ہاتھاں پاؤں کھینچتے رہتے نا، ٹانگاں کھینچتے رہتے نا، تو بڑا میں بڑا کا جو جھگڑے چلتے رہتے. جنت میں بھی ویسا رہے گا نہیں. جنت میں تمام جنتی مل کر رہیں گے. سبحان اللہ. دعا کیجیے اللہ یہاں بھی ملا کے رکھے، وہاں بھی ملا کر رکھے. اچھا جنت کی خوشبو جو آ رہی ہوگی میرے بھائی، یہاں سے 40 سال دور جنت ہے. یہاں سے 40 سال دنیا کی سپر ترین سواری، تیز رفتار سواری سے یہاں سے اگر آپ نکلیں گے تو جنت 40 سال کے بعد آپ کو ملے گی. اس کی خوشبو یہاں سے آتی رہے گی. سبحان اللہ. یہاں سے اس کی خوشبو آتی رہے گی. اچھا جنتی آپس میں محبت کے ساتھ مل کے رہیں گے. کیسے مل کے رہیں گے ابھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہر سانس، جو سانس اندر جا رہی ہے، جو سانس باہر آ رہی ہے، زبان سے نکلے گا الحمدللہ. ہمیشہ یاد رکھو الحمدللہ کی زبان رکھو، اللہ برکت دیتا. کبھی بھی اللہ جس حالت میں رکھا الحمدللہ، الحمدللہ کی زبان رکھو. یہ بعض لوگوں کی عادت رونا 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 رونا. اللہ بولتا روتے رہے، تو روتے رہا. ہمیشہ یاد رکھو اللہ جس حالت میں رکھا الحمدللہ، انشاءاللہ اللہ وہاں بھی الحمدللہ کی زبان دے گا. اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے. سوال یہ ہے جنت میں موت آئے گی کیا؟ نہیں، جنت میں موت نہیں آئے گی. جنت میں نیند آئے گی کیا؟ نیند بھی نہیں آئے گی. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، یہاں پہ بتایا گیا کیا؟ النوم اخو الموت. موت، نیند جو ہے موت کی بہن ہے. ولا ینام اہل الجنہ. ابو نعیم کی روایت ہے جنت والے نہیں سوئیں گے. وہاں کیا سسٹم رہے گا انشاءاللہ دعا کرو ہم سب دیکھیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کا انتظام رہے گا، کیونکہ نیند یہ کمزوری ہے. اور اللہ کی جہاں بہت سی صفت بتائی گئی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگنا بھی نہیں آتا. اسی طرح جنتی نیند بھی نہیں ہوں گی، اونگ بھی ان کو نہیں رہے گی، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے، موت کی طرح ہے. تو جنت میں موت نہیں ہے. اچھا چلیے اور ذرا آئیے اس کے بعد ذرا دیکھیے گا. اچھا جنت میں جانے والے ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے. آدمی کو اپنی فکر رہتی بہت زیادہ فکر رہتی. وہ داڑھی سفید ہو گئی تو بھی کیا کرتا بولے تو کالی کر لیتا. معلوم ہوتا ہے کہ 15 سال کا نوجوان ہے، 15 سال کا بالکل نوجوان ہو رہا ہے. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو بتانا ہے یہاں پہ.
اور کسی سے بھی عمر کے بارے میں پوچھے تو 10 سال کم بولتا انہیں، 10 سال کم بولتا انہیں، کیونکہ انسان کی عمر جتنی بڑھتی جاتی خواہش اتنی جوان ہوتی جاتی، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ اور ذرا رہا تو اچھا رہتا. مگر آپ سنیے گا، جنت میں جانے والے ہمیشہ جوان رہیں گے، بڑھاپا نہیں آئے گا. ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، اتفاق سے بیچاری بڑی عمر والی تھی، آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. اللہ کے رسول نے کہا بڈھیاں جنت کو نہیں جاتے، بڈھیاں جنت کو نہیں جاتے. بیچاری رونا شروع کر دی. اگر وہ بیوٹی پارلر وغیرہ رہتا تو بولتی اللہ کے رسول میں جا کو بیوٹی پارلر میں ذرا نوجوان بن کے اسمارٹ بن کر میں آتی ہوں بول کے بولتی ہوں. بیچاری رونے لگ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا ارے اللہ کی بندی، جنت میں جب جائیں گی تو جوان ہو کے جائے گی، بڑھاپے کا تصور ہی نہیں رہے گا وہاں پر. تو جنت میں جانے والوں کی جو عمریں ہوں گی 30 سال سے 30 پر 3 سال تک، ایوریج اوسط عمر 30 سال اور 30 پر 3 سال کی عمر میں ہوں گے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے ذرا غور کیجئے گا. اب جنت میں جو گھر ملیں گے ہر ایک کے اپنے عمل کے اعتبار سے انشاءاللہ اللہ دے گا. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ اسپیشل انتظام بھی رہیں گے اللہ کے. گھر کے ہر ایک کے محل کے سامنے ڈیرا رہے گا، ٹینٹ. جیسے بڑے مالداروں کے گھر میں آپ دیکھیں گے ان کے گھر کے سامنے ورانڈا رہتا، پارک رہتا، لان رہتا. پارکنگ رہتی وہ الگ ہے، لان رہتا. گھر کے پیچھے بھی ذرا لان رہتا، ذرا چمن رہتا. گھر میں کتنا ایسی رہا تو بھی وہ بیکار رہتا ہو. انسان کی فطرت، روزانہ بریانی ملے تو چٹنی کی خواہش ہوتی، اگر ملی تو بولتا ذرا بھاجی رہتے تو کتنا اچھا تھا. ارے بریانی ہے نا رے، انسان کی ایک فطرت ہے. اب گھر ہے، محل ہے، لیکن طبیعت چاہتی بیدار ہے نہیں، ذرا ورانڈے میں بیٹھیں گے. اب ورانڈے میں بیدار ہوگا تو کبھی پچھواڑے جا کے بیٹھتے، اور کبھی جھولے ڈال کر کیا ہوتا، بچپن یاد آتا. بڑی عمر میں بھی اب جھولے بیٹھ کے جھولتے رہتے. انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ فطرت کے مطابق رکھے گا. جنت میں جو محل رہیں گے وہ تو محل ہے، اس کے ساتھ خیمے محل، ہر محل کے سامنے ٹینٹ لگا رہے گا. اور وہ ٹینٹ کیسا ہوگا معلوم ہے؟ وہ ٹینٹ ہر محل کے سامنے، ہر ایک کے محل کے سامنے ایک ڈیرا رہے گا. وہ ڈیرا 60 میل لمبا رہے گا، 60 میل لمبا رہے گا. اور اس کا ارینجمنٹ ایسا رہے گا، ایسا انتظام رہے گا، ہر کونے میں ماشاءاللہ ایک ایک حور رہے گی، ہر ایک اس کے اندر. اور بتایا حور مقصورات فی القیام. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈیروں میں حوریں رہیں گی. اور وہ کیسا؟ یہ کونے میں کوئی ہو تو اس کو پتا نہیں چلے گا، یہ کونے میں ہو تو اس کو پتا نہیں چلے گا، یہ کونے میں ہو تو کوئی پتا نہیں چلے گا. اچھا ہر ایک کو جو بیویاں ملیں گی وہ تو بات آ رہی ہے، مگر ہر ایک کو اللہ 2 دنیا کی عورتیں دے گا، 2 دنیا کی عورتیں ملیں گی. اور ہر ایک کو 70 پر 2 حور اللہ تعالیٰ دے گا. 70 پر 2 الگ رہیں گے، 70 پر 2. اور بھی اللہ کے اور بھی جو نیک بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ انشاءاللہ عطا کرے گا. اچھا چلیے اس کے بعد وہاں پر کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ دیکھیں ہر ایک ڈیرے کے اندر کیا ہوگا، پورے انتظامات کیسے ہوں گے ذرا اندازہ لگائیے. اچھا چلیے اب اس کے بعد دیکھیے آگے بڑھیے. جنت کے اندر بازار لگیں گے، بازار جنت میں لگیں گے. بازار ہر جمعہ کے دن سبحان اللہ جنت میں بازار لگے گا. پورے جنتی ایک جگہ جمع ہوں گے، پورے لائن سے کرسیاں رہے گی. اللہ اکبر. ہر آدمی آ کے کرسیوں پہ بیٹھ گیا تو وہ اس کی کرسی ہوگی. اور وہ بازار جو ہوگا عجیب قسم کا رہے گا. جنت میں رہنے والوں نے اتنا خوبصورت بازار نہیں دیکھا، اتنی خوبصورت چیزیں نہیں دیکھی. جنت میں جو چیزیں ہیں عجیب قسم کی وہاں پہ چیزیں ہوں گی. اچھا چلیے اس کے بعد، اور وہ جنت کے بازار کی خصوصیت یہ ہے کہ اس بازار میں اللہ رب العالمین تشریف لائیں گے. دعا کیجئے اللہ وہ خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے. جب یہ جنتی اللہ سے ملاقات کے بعد جب یہ واپس آئیں گے تو یہ حور
ان کی بیویاں جو ہیں کہیں گی کہاں گئے تھے آپ لوگ, کہاں گئے تھے؟ بولا کہ آج ہم اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے. بولا کہ اسی لیے آپ کے چہرے ماشاءاللہ تر و تازہ ہے, چمک رہے ہیں. کیا حالت ہوگی؟ اچھا چلیے ذرا آگے بڑھیے. جنت کی وسعت کیا ہے, چوڑائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سورہ آل عمران میں یہ 130 پر 3 نمبر کی آیت ہے. اس جنت کو لینے کے لیے آگے بڑھو, اللہ کی مغفرت کو لینے کے لیے آگے بڑھو, جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین سے بڑھ کر ہے. آسمانوں اور زمین سے بڑھ کر اس کی چوڑائی ہے. اچھا چلیے اور ذرا آپ آئیے. اب جنتوں کے بارے میں اب دیکھیے, جتنا بھی ہو وہ دیکھنے کے بعد انشاءاللہ حقیقت معلوم ہوگی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب وہاں جنت میں آپ دیکھیں گے بڑی حکومت دیکھیں گے, بڑی چیزیں دیکھیں گے, بڑی چیزیں. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوبیاں بتانے کے بعد بتایا ما لا عین رات ولا اذن سمیعت ولا خطر علی قلب بشر. کوئی آنکھ اس کے بارے میں دیکھی نہیں تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتی. کوئی کان اس کی خوبیوں کے بارے میں نہیں سنا اور کوئی بتا بھی نہیں سکتا. اور اس کے بعد کسی کا کوئی اندازہ کرنا چاہا تو اندازہ بھی نہیں کر سکے گا. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے. اب جنت کے درجے کتنے ہیں؟ جنت کے 100 درجے ہیں. ہر درجے کے درمیان آسمان اور زمین کا گیپ ہے. ہر درجے کے درمیان آسمان اور زمین کا گیپ ہے. یہاں پہ کیا ہوتا تھا مدراس میں, کوئی تو بھی پہلے آتا تو یہاں کی اچھی چیز بتاؤ, بولے تو یہ ایسی بلڈنگ بتاتے تھے لوگاں لے آ کے, سب سے اونچی بلڈنگ ہے دیکھو یہ. اب تو خیر زمانہ بدل گیا, لیکن یہ کیا ہوتا پورا ماچس کے ڈبے, پورا ڈبے کی طرح ہوتے. لیکن وہاں اللہ کا جو ہوگا انتظام دیکھیے, ایک جنت سے دوسری جنت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے. اچھا, اور جنت ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک. دوزخ جو ہوگی نیچے, ایک کے نیچے ایک ہوگا, اور جنت ایک کے اوپر ایک ہوگی. اور قرآن مجید وغیرہ کے حافظوں کے بارے میں تو بتایا گیا, کہا گا اقرا ورتل, آپ پڑھیے, اطمینان سے پڑھیے, جیسے تم پڑھتے تھے پڑھو. اور تمہاری آخری منزل انشاءاللہ آخری آیت پر جب پہنچیں گے, سبحان اللہ, قرآن میں 6666 آیتیں ہیں, 6600 آیت, اللہ اکبر. اب وہ آخری منزل ہوگی, وہ کیسا رہے گا, کیسی منزلیں رہیں گی. اچھا چلیے اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا, تو یہاں پہ دیکھیے سب سے اونچی جنت جو ہے وہ جنت الفردوس, اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی اللہ سے سوال کرو تو کیا کرنا, بولو جنت الفردوس دے. نہیں اللہ تیری مرضی, اللہ کیا آتے بھی دے, اللہ اس کی تو مرضی بہت بڑی, وہ مرضی کا مالک ہے. وہ مانگو جی, فرسٹ کلاس مانگو, اے سی کلاس مانگو, ڈیلکس کلاس مانگو, لگژری کلاس مانگو جی, تمہارا کیا جا رہا, میرا کیا جا رہا, تیری مرضی اللہ, تو کیا تو بھی دے. بولے تو بس جاری, بس پکڑنے کے واسطے بھاگے, بس ملتی ہے نہیں تو چھوٹ جاتے. مانگو جی, اوپر مانگو, اگر وہ نہیں ملا تو اس کے بعد انشاءاللہ کوئی ساتھ بھی ملے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت الفردوس مانگو. اچھا, سب سے اونچی جنت نیچے والوں کو, یعنی جنت والوں کا اسے معلوم ہوگا جو آسمان کے ستارے ہیں. اللہ اکبر, ستاروں کی طرح اندازہ ہوگا. اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے. اب جنت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی خوش نصیب کو ایک لکڑی کے برابر, ایک فٹ کے برابر, یا جانور کو مارنے کا جو ہنٹر ہوتا, بیل گاڑی رکھنے والے ہاتھ میں کوڑا رکھتے, اتنی جگہ بھی اگر اس کو مل گئی تو ساری دنیا سے بہتر, ساری دنیا سے بہتر. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے ذرا غور کیجئے گا. اب جنت کے اندر جو بھی چیزیں وہاں پہ ہوگی بتایا, موضع صوت فی الدنیا خیر من الدنیا وما فیہا. بخاری شریف کی روایت ہے, ایک کوڑے کی جگہ, ایک فٹ جگہ,
ایک بالی جگہ بھی اگر کسی کو مل گئی تو ساری دنیا سے گویا وہ بہتر چیز ہے. اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے ذرا اور کیجیے گا. جنت کی جتنے بھی چیزیں ہیں، مثلا وہاں پہ سیب ہوگا، انگور ہوگا، جام ہوگا، فلاں ہوگا، صرف یہ نام. ایسے مت سمجھو ہمارے پاس کہ انگور کاٹے تو کھٹے رہتے، سیب کاٹے تو کیڑے نکلتے. سمجھ میں آ رہا؟ 7 گھڑی بھی موسم بھی کھاڑے تو ماشاءاللہ نیمبو شرماتا اس کے سامنے. اب یہاں پہ دیکھیے، اور انہیں بول کے دیں گا دکان والا بہت اچھی چیز ہے، بڑی لاجواب چیز ہے، مگر دیکھے تو گھر میں لا کے دیکھے تو ماشاءاللہ منہ میں لیتے معلوم ہو جاتا کیسی ہے. لیکن دوستو اللہ کی جو نعمتیں ہوں گی، اجی ایک سیب کاٹیں گے تو یہ کھور نکلے گی. اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ حدیث کے اندر یہاں پہ بتایا لیس فی الجنت شیء یشبہ ما فی الدنیا الا الاسماء. ابو نعیم کی روایت ہے، صرف یہ نام. سیب بولے تو کیا بولنا بھائی؟ سیب بھی رہیں گے وہاں، انار بھی رہیں گے، سیب نام رہے گا لیکن چیزیں الگ الگ رہیں گی. چیزیں وہاں پر دیکھنے میں دنیا کی طرح نظر آئیں گی لیکن اس کا چیزیں ذائقہ الگ الگ رہے گا. اچھا چلیے ذرا آگے بڑھیے گا. اب دنیا میں ایک ایسا آدمی جو سوائے مصیبت کے کوئی چیز نہیں دیکھا، اللہ رحم کرے، پوری زندگی میں سوائے پریشانی، مصیبت، تکلیف، بیماری، ایسے آدمی کو لائیں گے. ایک مرتبہ جنت کے ایک تالاب میں اسے ڈبائیں گے. ڈبا کے نکالیں گے. بولیں گے کیا بھائی خیریت؟ خیریت کیسے بھائی؟ تمہاری دنیا کیسی گزری؟ بولیں گا اللہ تیرا شکر ہے اللہ، جب سے میں دنیا میں گیا تکلیف کسے بولتے میرے کو معلوم نہیں. ایسا آدمی جو زندگی میں بیچارہ سوائے تکلیف کے کوئی چیز نہیں دیکھا، ایک مرتبہ اس کو ڈبا کے نکال دیے، پوری دنیا کی تکلیفیں ختم ہو گئیں. یہ کیسے آدمی کو لائیں گے؟ دنیا میں آرام، چین، سکون، تکلیف کی تہ تک اسے معلوم نہیں، سر میں درد کیا بولتے وہ معلوم نہیں، معمولی تکلیف بھی. ایسے خوشحال آدمی کو لا کر ایک مرتبہ دوزخ کے تالاب میں ڈبائیں گے. ڈبا کے جب نکالیں گے اس سے پوچھیں گے کیا بات دنیا میں تھے نا، کیسے تھے؟ بولیں گا اللہ ایسے معلوم ہوتا ہے سب سے زیادہ سزا مجھے دی گئی. صرف خالی ایک مرتبہ تالاب میں ڈبا کے نکالے تو دنیا کی تکلیفیں بھول گیا، اور دوزخ کے تالاب میں ڈبا کے نکالے پوری سہولتیں ختم ہو گیا. اور جس دن اللہ اندر داخل کرے گا کیسا رہیں گا بھائی؟ کیا حالت رہیں گی؟ چلیے آپ ذرا آپ آگے بڑھیے، ذرا غور کیجئے گا. جنت میں جانے والا آخری آدمی یعنی دوزخ میں گناہوں کی وجہ سے چلے گا. ایک بات یاد رکھو، جس کے دل میں رتی برابر، ذرہ برابر، ایک تنکے کے برابر بھی ایمان رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے دوزخ سے نکالو، گناہ کی وجہ سے گیا ہوگا، نکالو اور جنت میں داخل کرو. خوش نصیب دیکھو جی، نکلے گا کالا کوئلے کی طرح جل کے کر کے نکلا ہے. اب نکلتے ہی ذرا جھاڑ زمین میں سے درخت نکلا، کیسے نکلتا؟ کیسے؟ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ درخت بڑھتا. یہ نکلا تو کالا کلوٹا ہو کے نکلا ہوگا. اس کے بعد اب آیا، دیکھا او سامنے ماشاءاللہ پورے ابن قیم میں بیٹھ کے دعوت کھا رہے ہیں لوگوں، ہمیں گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کتنا آدمی کو پیٹ چلتے رہتا دعوتوں میں. دیکھو کوئی بیٹھ کے کھا رہا تو پیچھے سے کرسی پکڑ کے ہلاتے رہتے، اٹھ با جلدی، کب تک کھاتا؟ ارے اب کیا ہو رہا ہے؟ انسان کی ایک طبیعت اور جنت کے نظارے سبحان اللہ دیکھے گا تو اس کے دل میں خواہش ہوگی، اللہ سے کہے گا اللہ مہربانی، اللہ تیرا شکر ہے، تو اندر سے دوزخ سے نکالا، اللہ ذرا اندر لے جا. اللہ سے مانگو جی، 1 کروڑ خط مانگو جی، اللہ دیتا. اور یہ درگاہ ایسی دربار ہے، این درگاہ ماں گر 100 بار توبہ شکستی بادا، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نے اجی 100 مرتبہ بھی غلطی کرے آ جاؤ جی، یہ ہمارا دربار ہے. مایوسی نہیں کا سوال نہیں ہے. یہاں وہاں مانگو جی ملتا، جہاں نہیں ملتا وہاں مانگے کہ زندگی بھر مانگے تو کیا ملتا؟ جو خود محتاج ہے وہ کیا دے رہا؟ اب دیکھیے، اب اللہ سے سوال کرو، مانگو، وہ اللہ کہیں گے کیا بھی نہیں پوچھیں گا نا،
نہیں اللہ سچی بولتا ہوں, کیا ابھی نہیں پوچھوں گا. اچھا چلیے ٹھیک ہے. اب آئے ذرہ جنت دوزخ سے نکالے, ایک تھوڑی دیر آگے بڑھا, تھوڑی دیر بڑھا, تھوڑی دیر بڑھا, تھوڑی دیر بڑھا, تھوڑی سوال کرتا جائے گا, کرتے جائے گا, کرتے جائے گا, کرتے جائے گا. آخر میں جنت کے گیٹ پر آ گیا, جنت کے گیٹ پر آ گیا. تو بولیں گے اللہ تیرا شکر ہے, اللہ یہاں تک لا لیا نا, اللہ اللہ ذرا اندر ڈھکل دینا, ذرا اندر ڈھکل دینا. اللہ بولے کیا بھی نہیں پوچھیں گا نا؟ نہیں پوچھتا. بولا نا رے تیرے سے نہ پوچھ رہا ہوں بھائی, تیرے سے پوچھ رہا ہوں اور یقین سے پوچھ رہا ہوں کہ تو دینے والا ہے, تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر اندر بھیج دی. اس کے بعد بولیں گے اچھا چل بھائی اب بول کیا ہونا, اب کیا ہے تیری خواہش بول. بولا ابھی ذرہ آگے بڑھ گیا تو اچھا ذرا سان. لوگ کیا کرتے معلوم, ریل وغیرہ میں دیکھے رہیں گے, ذرہ ہٹونا, ذرہ ہٹونا. انہیں ہٹ کے ذرہ جگہ دیا تو کیا کرتا, پہلے اپنی جگہ بنا لیتا, اس کے بعد ہلو ٹھیکلتے رہتا, اسے ہلو ٹھیکلتے رہتا. اب دیکھیے اپنی جگہ بنا لیتا, اب اندر آ گیا ہے تو جگہ ملنا نہیں ملنا. اس وقت اللہ تعالیٰ ہنسیں گے, اللہ ہنسیں گے, کہے گا اللہ میرے سے ہنس رہا, اللہ تو میرے سے ہنس رہا. ارے نہیں پوچھتا ہوں برا نہ رے, پھر پوچھتا جا رہا, پوچھتا جا رہا, پوچھتا جا رہا. اللہ میں تیرے سے مانگ رہا ہوں. اللہ بولیں گے اللہ میرے کو کوئی خواہش نہیں ہے, صرف یہ خواہش ہے اللہ مجھے ایک جھوپڑا دے ڈال, اللہ ایک چھوٹا جھوپڑا دے ڈال. اللہ بولیں گے کیا بھی نہیں پوچھیں گا نا رے؟ نہیں اللہ کیا بھی نہیں پوچھتا. اللہ تعالیٰ ایک جھوپڑا دے دیں گے, اور وہ جھوپڑے میں بہرحال دنیا کی جو چیزیں ہیں. سنو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جھوپڑا پوری دنیا سے 10 دنیا کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. وہ جھوپڑا دنیا سے 10 دنیا کے برابر ہوگا. اجی جس کے محل ہوں گے کیسا ہوں گا جی, جس کے محل ہوں گے کیسے ہوں گے؟ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہم تمام کو جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اپنی رحمتوں والی جنت اللہ تعالیٰ دے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے اب جنت کے بارے میں دیکھیے. اب جنت کے دروازے کیسے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں, ہر نیکی کا الگ الگ دروازہ. نماز, توحید, روزہ, زکوٰۃ, حج, ایسے الگ الگ دروازے ہیں. 8 دروازے. جس کی جو ایسی نیکی ہوگی وہ نیکیوں سے وہ دروازے میں جائے گا. اچھا دروازے کیسے ہیں ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے سے ہجر تک, مکے سے بصرہ تک, عراق تک کتنا ہے معلوم؟ مکے سے ہجر تک 1160 فٹ, 60 میل, 1160 میل, یعنی مطلب سمجھے کہ یہاں سے دلی ہو گیا, اس سے بڑھ گیا. اور بصرہ تک آپ نے فرمایا 1250 کلومیٹر. ایک دروازہ اتنا بڑا رہے گا. سبحان اللہ. اور دروازے اب اتنے بڑے 1500 گز کا میل کا دروازہ کیسا رہے گا دیکھیے. اور اس کے بعد اب جنت میں جانے والے جب جائیں گے, وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, جنت میں جانے والے آئیں گے جماعت 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 آتے رہیں گے, اور ابھی دروازے نہیں کھولے رہیں گے. اب دیکھیے اللہ کا انتظام ایسا ہوگا, سب ایک ساتھ, کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں ٹیڑھے نہیں, ایک ساتھ رہیں گے. اور پورے جنتیوں کے امام ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. اور اس کے بعد اتنے بڑے دروازے جنت میں جانے والوں سے تنگ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں خوش کر دوں گا. کیا کریں گے؟ جنت میں جانے والے آدھے سے زیادہ انشاءاللہ ہماری امت کے لوگ ہوں گے. پوری دنیا 120 لین رہے گی, وہاں 80 لین صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی. دعا کیجئے کہ وہ نیک لوگوں کی لینوں میں ہم تمام کو اللہ شامل فرمائے. اب اس کے بعد اب آئیے جنت کے 8 دروازے ان کے نیکیوں کے اعتبار سے پکارا جائے گا. جب بات چل رہی ہے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کوئی ایسا خوش نصیب بھی رہے گا جسے جنت کے 8 دروازوں سے اس کا نام اعلان ہوتا رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ خوش نصیب تم ہوں گے. سبحان اللہ, وہ خوش نصیب تم رہیں گے, جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے اعلان کرتے رہیں گے. اچھا چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے. دروازے بند ہوں گے, ابھی دروازہ ہے, ابھی مہمان آئے نہیں ہیں, ابھی دروازے بند ہیں. جیسے آئیں گے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, پوری جماعت آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے. پوچھا جائے گا کون؟ کہا جائے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیارا نام ہے جی, محمد. خود بخود ہوٹا مل گئے. اتنی محبت ہوتی ہے ایک مسلمان کو. پھر یہ ہاتھاں چومنے کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ انگوٹھا چومنا بولے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں اوریجنل محبت نہیں ہے کیا؟ اب آئیے تو بولیں گے ہم اسی انتظار میں تھے, اسی انتظار میں تھے. آپ آئیں گے, دروازہ کھلائیں گے, دروازہ کھولا جائے گا. کہا سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین, خوش آمدید, سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, آئیے اندر آئیے آئیے. جنتی جانے والے دعا کریں گے, کیا بولیں گے؟ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک. اللہ تیرے رسولوں نے جس جنت کا وعدہ کیا, تیرے رسولوں نے جس جنت کے بارے میں بتایا, اللہ وہ وعدے کو تو پورا فرما. چلیے اندر اب داخل ہوتے جائیں گے اور کچھ خوش نصیب رہیں گے میرے بھائی. ہماری امت میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. دعا کرو اللہ خوش نصیب بندوں میں ہم تمام کو شامل کر لے. دیکھیے دوستو, میں جو بات بتا رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا. 70,000 جائیں گے بغیر حساب کے, اللہ پہ بھروسہ کرنے والے, شرک و کفر نہیں کرنے والے جائیں گے. اللہ کتنا رحیم ہے, کتنا مہربان ہے. ذرا اندازہ لگائیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کھولیں گے, معلوم ہو رہا ہے ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. رحمان کا معنی ہے بہت رحم کرنے والا, رحیم کا معنی ہے بہت رحم کرنے والا. دونوں کا ایک ہی معنی, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان بہت رحم کرنے والا. اب کیا مطلب؟ ایک آدمی کبھی خوش رہتا, کچھ خوش رہتا, کبھی خوش نہ ہوتا, تم کیا بولتے میں معاف کر ڈالتا ہوں, کیا ہونا بولتا ہوں میں تمہارے کو دیتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا شارٹ ٹرم پر غصے میں رہتا, جا کے دیکھے یجمان بہت خوش دکھ رہے بول کے اندر گیا تو رے اندر کون رہا بولے تیرے کو جا رے, تیرے کو اصل چیز بھی نہیں دیتا, درما بھی نہیں دیتا, کیا بھی نہیں دیتا. کب اچھے رہتے معلوم نہیں, کب برے ہوتے معلوم نہیں. کھلے تو پھول, نہیں تو مٹھی دھول. کھلے تو کھل گئے, واہ کیا دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, کیا دے رہے. واہ ابھی کب ان کا ٹمپر وہ ہوتا کہ بول نہیں سکتے. کب یہ بات کہیں, یہ بات اللہ کے بارے میں بھی آ سکتی ہے کہ اللہ بھی کبھی جوش میں آ گیا تو دیتا, جب جوش میں نہیں آیا تو اللہ نہیں دیتا. کیا نہیں, ہمارا اللہ ویسا نہیں ہے. رحمان بہت دینے والا ہے, رحیم ہمیشہ اس کی صفت رحم ہے, کبھی بھی ظلم نہیں کرتا, کبھی بھی کچھ نہیں کرتا. اللہ کی رحمت کیسے سنو, دیکھو دوستو, 70,000 آدمی ماشاءاللہ 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 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اللہ اپنا فضل فرمائے گا, کیا کرے گا؟ ہر 1000 میں 70,000 اپنی طرف سے ملائے گا. ہر 1000 میں 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے میرے بھائی. ہر 1000 میں 70,000 اللہ اپنے, ترمذی کی روایت ہے, ہر 1000 میں 70,000 ملائے گا. مطلب یہ 40 پر 9 لاکھ آدمی سبحان اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. بغیر حساب و کتاب کے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے سمٹے گا, سمٹ کر جاؤ جاؤ چلو. اللہ کے ہاتھ میں کتنے آئیں گے, کتنے آئیں گے؟ دعا کرو اللہ ہم گنہگاروں کو بھی اللہ لا لے اس میں.
کسی طریقے سے اللہ کی رحمت مل جائے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے ذرا غور کیجئے گا. اچھا جنت کے اب آئیے جنت کے درخت. جنت کے درخت دیکھیے ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا درخت آپ کو ملے گا. اور جو عام طور سے کھجور ہے، انار ہے، انگور ہے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میوے کے درخت ہوں گے، پھلوں کے درخت ہوں گے، انار کے درخت ہوں گے، انگوروں کے درخت ہوں گے. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے وہاں پہ. اب آئیے اب یہ جو پھل وہاں پہ ہوں گے دیکھیے ہمیشہ تازے رہیں گے. پھل ہمیشہ تازے، کبھی بھی باسی ہونے کا مطلب نہیں. فریج لے جانے کی ضرورت نہیں، فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ تازے رہیں گے، ہمیشہ ہرے بھرے درخت رہیں گے، ہمیشہ سائے دار درخت ہوں گے. اچھا جنت کے درخت کیسے ہوں گے ذرا غور کیجئے گا. جنت کے درخت ایسے ہوں گے اگر کوئی آدمی ایک تیز رفتار سواری پر، مثلا یہ گھوڑے پر آدمی بیٹھ کر وہ درخت کے نیچے سے اگر وہ جائے گا، نیچے سے اگر جائے گا تو اس کا سایہ ختم ہونے کے لیے 100 سال لگیں گے، 100 سال لگیں گے. اور اللہ کہتے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، ہم ان کو سایہ دار درختوں میں داخل کریں گے. ماشاءاللہ تیز رفتار سواری میں گھوڑا بتا رہا ہوں، اور حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے تیز سواری گھوڑا بتائی گئی. آج اگر کہیں گے پلین پہ اگر کوئی بیٹھ کر گیا بولے تو اس گیا 100 سال میں وہ درخت کا سایہ ختم ہوگا. وہ درخت کیسے رہیں گے بھائی؟ وہ ذرا غور کیجیے. اچھا اس کے بعد آئیے اور وہ درخت کیسے ہوں گے ذرا سنیے ذرا. پورے درخت سونے کے ہوں گے، پورے درخت سونے کے ہوں گے، اس کی جڑیں سونے کی ہوں گی، اور اس کا جو تاگا نکلتا رہے گا سبحان اللہ پورے سونے کے ریشے نکلیں گے. کاٹن نہیں رہے گا، ٹیلی کاٹ نہیں رہے گا، وہاں پہ پورے سونے کے. اور وہ کپڑے جو بنیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص اہتمام سے بنائیں گے. اور کیا ہو رہا؟ پورا تاگا سونے کا، پورا تاگا چاندی کا، اور پورے تاگے سے وہ کپڑے اللہ بنائیں گے. کیسے کپڑے رہیں گے؟ اچھا دیکھیں گے آپ. اب آئیے جنت کے بارے میں دیکھیے. اب اگر جنت میں درخت لگانے کی خواہش ہے کیا بھائی؟ ہے کیا جنت میں لگانے کی خواہش؟ زور سے بولو جی. کئی کو ڈرتے میں جاتا ہوں کہ نہیں کی بول کو، کئی کو بول رہے بھائی جاتا ہوں بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے جی. دنیا میں اللہ رحم کے کئی درجے بنایا، صرف ایک درجہ دنیا میں بھیجا. ماں کی محبت، بیٹی کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، جانوروں کی محبت ایک حصہ ہے. 7 پر 9 حصے اپنے پاس اللہ رکھا ہے. اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اجی تم شکریہ ادا کرو، اگر تم ایمان لاؤ تو میری خواہش مارنے کی نہیں ہے، میں مارنا نہیں چاہتا، سزا نہیں دیتا. اجی ایک محبت ہم نے ماں کی محبت کو دیکھا، بھائی بہنوں کی محبت دیکھا، میاں بیوی کی محبت دیکھا، جانوروں کی محبت دیکھا. تمہارا اور میرا رب کیسا رحم کرنے والا ہوگا. اسی لیے بتایا گیا، یاد رکھو. یہ دیکھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں. جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے سبحان اللہ کہیں گے جنت میں ایک درخت لگے گا، الحمدللہ کہیں گے ایک، لا الہ الا اللہ ایک، اللہ اکبر ایک. پڑھتے جاؤ، دن میں 1000 مرتبہ پڑھیں گے اللہ 1000 درخت لگاتا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات میں بتایا جنت کی زمین چٹیل ہے، میدان ہے. اب تم چاہتے ہیں کہ وہ درخت وہاں پہ درخت لگیں تو پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پڑھتے جاؤ، اللہ درخت لگاتے جاتا. میرے بھائیوں ہمارا تو معمول رہے گا، لیکن ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر آپ پڑھتے رہیے. چلیے اب اس کے بعد ذرا آئیے. اچھا چلیے جنت کے پھل ہیں ہرے بھرے، ہمیشہ پھل رہیں گے، زیادہ مقدار میں رہیں گے. ہر موسم کا پھل ہر وقت ملے گا اور کوئی پھل خراب نہیں ہوگا. اکلوہا دائم وذلوہا
تلک عقبی الذین اتقوا، یہ سورہ رعد 30/5 نمبر کی آیت ہے. اس کے سائے رہیں گے درخت کے، کبھی پتجھڑ کا موسم نہیں آئے گا، کبھی پتے نہیں جھڑیں گے، ایک رہیں گے. دوسرا پھلدار رہیں گے. تیسرا سائے دار رہیں گے. اور اس کے پھل ایک دو نہیں، سیزن ان سیزن نہیں ہے، بلکہ اس کے پھل ہمیشہ چلتے رہیں گے. اچھا اب آئیے، اب آگے بڑھتے جائے. اتنی سب نعمتیں رہیں گی، کسی سے پرمیشن لینا پڑے گا کیا؟ پوچھنا پڑے گا کیا؟ پوچھنا کیا؟ انہوں اجازت دیے تو کھانا. بلا کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، روکنے والا بھی نہیں، کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہے. اچھا تو اب وہاں پر دیکھیے کسی سے اجازت لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اجی جو چیز کھائے چاہے خود بخود آٹومیٹک آتی جائے گی. سبحان اللہ، خود بخود آتی جائے گی. اللہ کے مہمان ہیں جی، ہمارے گھر کو مہمان آیا تو پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھانے دیتے. بڑے عزت سے مہمان کی عزت کرنا چاہیے، ایمان کی علامت. اجی اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے، کیا اس کا ڈیکوریشن رہے گا، کیا انتظام رہے گا. اچھا وہاں پر اب دیکھیے اب رہے گا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو طبیعت چاہتی کھاؤ، جہاں جانا چاہے جاؤ، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہاں پر کیا ہو رہا ذرا غور کیجئے گا. اب ایک ہی چیز، ایک پھل ہے، مثلا ایک سیب آیا تو ایک آیا وہ کھانے، اور ایک آئے گا اور ایک آئے. ارے میں ابھی کھایا نہیں، ذرا کھا کے دیکھو، یہ کھا کے دیکھو. دعوت میں گئے تو کیا ہوتا، مختلف ڈشاں رہتے، ایک ہی جیسے ڈشاں میٹھے نظر آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، نہیں یہ ذرا چکھ کے دیکھو، ذرا اس کا ٹیسٹ ہے، اس کا دیکھو، ارے یہ چکھ کے دیکھو، ذرا یہ چکھ کے دیکھو. وہاں پہ ایک ایک آتے جائیں گے اور معلوم ہو رہا ہے کہ ایک جیسے وہاں پہ ہوں گے، لیکن میرے بھائیو آپ کو کہا جائے گا کھائیے. اب دنیا میں آدمی کیا کرتا، پریشان، زیادہ کھایا تو پریشانی، بی پی آتا، ٹی بی آتا، شوگر آتا، کولیسٹرول آتا، اٹیک آتا. ابھی کیا کیا کی دنیا میں، اللہ بچانا اللہ بچانا. سب آ رہا، کھایا تو بھی آدمی کیا ہو رہا. اب آدمی کیا کرتا، نہیں مجھے ڈاکٹر صاحب بولے چکنا نہیں کھانا. کوئی بھی نہیں پوچھتا بیمار سے، مگر اس کی عادت ہے کہ کھاتے رہتا، بولتے رہتا. آپ دعوت میں دیکھیں گے میٹھے کھاتے رہتے، نہیں مجھے شوگر ہے لیکن کیا کرنا، کھا لینا. کون پوچھے بے، کھا بھائی، انسان کی فطرت ہے. مگر اب آئیے، میں اب بتا رہا ہوں، جنت کے اندر آئیے، بتایا کھائیے، جو کھاتے کھائیے، جس وقت کھاتے کھائیے. سوال یہ ہو رہا ہے وہاں پہ بی پی نہیں آئے گی، ٹی بی نہیں آئے گی، شوگر نہیں آئے گا، کولیسٹرول نہیں آئے گا، ڈپریشن نہیں آئے گا، کوئی چیز وہاں پہ نہیں آئے گی. اجی کھائیں گے کیسا جی؟ یہاں پہ کیا ہو رہا، کبھی تو کولیسٹرول کم کرنے کھاؤ، کبھی بی پی کی گولی کھاؤ، کبھی شوگر کی گولی کھاؤ. سب کھانے کے بعد آخر میں ڈائجین کھا لو، بعد میں کیا ہو رہا، گلوسل کھا لو ہاضمے کے لیے. اب اس کے بعد اب دیکھیں میں کھایا رہا سے بے قرار ہے. کئی گورے کھایا اتنا، کون کھاؤ بولے، کون تمہارے کو کھا بولے. ایک انسان کی طبیعت ہو رہی. مگر سنیے میری بات، جنت کی بات چل رہی ہے یہاں پہ، بتایا جائے گا. نہیں آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی آپ ڈریے نہیں. بولا میرے بھائیو ذرا غور کیجئے گا، یہ ایک آدمی جنت میں کتنا کھائے گا معلوم؟ یہ ایک آدمی 100 آدمی کے برابر کھائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ 100 آدمی کے برابر کھائے گا. جب یہ بات لوگوں نے سنا تو فوری لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی جب 100 آدمی کا کھانا کھائے گا تو پیخانہ کتنا کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی نا، پیخانہ کتنا کرے گا؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کھاؤ، ایک ڈکار آئے گی، ایک ڈکار آئے گی. یہاں ڈکار آئی تو سڑی باسا تھی، یہاں ڈکار آئی بولے تو انہیں پیچھے کی سب میں کھڑ کے ڈکار لیا تو امام پریشان ہو جانا، کون کیا آیا ہے بے آج کا کی ہے. اب ڈکار نہیں، وہاں ڈکار آئے گی ماشاءاللہ، مشک عنبر کی خوشبو آتی رہے گی. ڈکار آ گئی، پورا ختم ہو گیا، پورا وہاں پہ ختم ہو گیا. پھر آپ کھاتے رہیے، بد ہضمی کا کوئی سوال نہیں ہوگا. اچھا وہاں کی نعمتیں کیسے سنیے. جنت میں ایک کھجور، ایک کھجور، ایک بڑا مٹکا بولے تو بڑا گھڑا. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ پانی اونی رکھنے بڑے بڑے گھڑے رکھتے تھے، مٹھی کے گھڑے جسے رنجن بولتے. دیہاتوں میں اب بھی ہوتا، وہ بڑے گھڑے ہوتے. اب یہ آ گئے، ٹینک آ گئی، فلاں آ گئی پانی رکھنے کے. اب وہاں پہ کیا ہو رہا، ایک کھجور ایک مٹکے کے برابر رہے گا. اچھا کھجور کے ایک مٹکے کے برابر. دودھ
کھجور کیسا ہوگا؟ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مسکے سے زیادہ نرم رہے گا. اللہ اکبر، منہ میں پانی آ رہا، اب منہ میں پانی آ رہا. اب یہاں پہ دیکھیے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور مکھن مسکے سے زیادہ یہ ملائم ہوگا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کھجور کا ایک خوشہ دنیا میں اگر آئے، صحابہ کی جماعت اگر اسے کھاتے رہے تو قیامت تک بھی وہ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. مسلم شریف کی روایت ہے. اچھا، اور ایک حدیث کے اندر آ رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا؟ ساری مخلوق، مسند احمد کی روایت ہے، ساری مخلوق اگر اس کو کھاتی رہے تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا. تو ماشاءاللہ کیسی نعمتیں رہیں گی، اندازہ لگائیے. اب جنت کی کچھ نعمتوں کے بارے میں دیکھیے. دنیا میں اس کا ماڈل ہے، اجوا کھجور ہے. مدینے کا جو کھجور ہوتا ہے اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی اور اس کے کھانے کا حکم دیا گیا. یہ اجوا کھجور یہ جنت کا کھجور ہے. اچھا، زمزم ہے نا، رائے پیٹا میں ہے نا زمزم؟ زمزم رائے پیٹا میں ہے نا؟ کہاں ہے بھائی؟ دیکھیے ابھی ایک چائے پلانا. اب زمزم مکہ مکرمہ میں ہے. تقریباً 5,500 سال سے ہے. ماشاءاللہ 5,500 سال سے دنیا سے حاجی آتے، سال کے 12 مہینے آتے، لیتے جاتے جاتے، آج تک کبھی پانی ختم ہوا بھائی؟ اور وہ کنواں کتنا ہے معلوم آپ کو؟ صرف 5 فٹ ہے. زمزم کی تحقیق آئی تھی، 5 فٹ ہے. ایک آدمی کو اندر اتارے، پوری تحقیق وہاں پہ کی گئی، اور وہ زمزم ہے وہ آدمی 5.5 فٹ کا تھا، یا 5 فٹ کچھ قدم کچھ انچ کا تھا. 5 فٹ ہے، 5 فٹ کنواں. 24 گھنٹے مشین کام کرتے رہتے. کئی مشین ہے، پانی نکلتے رہتا نکلتے رہتا نکلتے رہتا نکلتے رہتا. سبحان اللہ. پورے حاجی استعمال کرنے کے بعد کبھی بھی یہ نہیں ہو سکا ارے ہم لوگ گئے بھی زمزم نہیں ملا بول کے. نہیں، ماشاءاللہ. اور پوری دنیا کو آج کل تو اتنی سہولت ہے کہ پوری دنیا کو جاتا بھی ہے. تو اب اندازہ لگائیے اس کی مثال، اور وہاں کیسا ہوگا ذرا اندازہ لگائیے. اچھا چلیے، اس کے بعد حوض کوثر، اللہ کے رسول کو جو قیامت میں اللہ تعالیٰ دے گا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اگر کسی خوش نصیب کو مل گیا تو گویا پھر اسے پانی کی ضرورت نہیں ملے گی. اور وہ پانی پلانے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. تو اچھا چلیے، اس کے بعد وہ حوض کوثر کے بارے میں کتنا ہے ذرا غور کیجئے. بتایا یہ کونے سے یہ کونے تک جانے کے لیے آپ کو 1 مہینہ لگے گا. 1 مہینہ لگے گا. اور اس کے جو پیالے ہوں گے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ وہ بڑھ کر ہوں گے. آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پلائیں گے. دعا کیجئے اللہ نصیب فرمائے. اور جنت کی نہروں میں بتایا، جنت کی جو نہریں ہوں گی، مختصر بات ہے کہ میٹھا پانی رہے گا، دودھ کی طرح رہے گا. اور دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، اور میٹھا. آج کل تو کولڈ ڈرنکس کے زمانے ہیں، کیا کیا ڈرنکس آ رہے ہیں. وہاں کے ڈرنکساں بھی دیکھ لیجئے آپ. وہاں پہ سوٹ ملی ہوئی رہے گی، وہاں کی شراب. اور یہاں کی شراب پیے تو رائے پیٹا کے اسٹیشن کے سامنے سوتا رہے گا انہیں، مگر وہاں نہ آپ کو پریشانی ہوگی، نہ دماغ خراب ہوگا، نہ چیخ ہوگی، نہ پکار ہوگی. چلیے یہ چیزیں ہوں گی. اچھا آئیے، ابھی ہم کھائے نہیں کوئی چیزیں. اب جنت والوں کا کھانا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جنت میں جو جائیں گے اللہ تعالی مچھلی کی کلیجی کھلائے گا، مچھلی کی کلیجی. اور دوسرا یہ ہے یہ بیل کا گوشت اللہ کھلائے گا. جو لوگ دنیا میں گائے کا گوشت نہیں کھاتے، بیل کا کھاتے گا وہ نہ کو کھاؤ. یہاں نہیں کھائے تو وہاں بھی نہیں ملتا. اب یہاں نہیں کھائے تو وہاں بھی ارے اللہ حلال کرا ہے. گائے کا گوشت کھاتے تم لوگ؟ ہو بھائی، ہمارے قرآن میں سورہ بقرہ ہے نہیں؟ جب تک سورہ بقرہ ہے گائے زندہ ہے. گائے کے کھانے والے بھی انشاءاللہ زندہ ہیں، اور گائے کاٹنے کے واسطے جو مٹانے والے ہیں انشاءاللہ وہ خود ایک دن آئے گا، اللہ مٹائے گا. اور یہاں پہ دیکھیے اب دنیا میں ارے اللہ حلال کرا کھاؤ جی. تم لوگ گائے کا گوشت کھاتے؟ اچھا پھر کیا کھاتے؟ مت کھاؤ. اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا کرے گا؟ پہلے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ
مچھلی کی کلیجی پیش کرے گا، اور اس کے بعد وہ بھی جنت کا بیل. اللہ اکبر. کیا تازہ رہے گا معلوم؟ کیا تازہ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کھلائے گا. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا اور کیجئے گا. اب یہاں پہ ذرا اب اس کے بعد اب چلیے اب کھانے کے لیے روٹی جو ہوگی، پوری زمین کو اللہ سبحان اللہ روٹی بنائے گا. پوری زمین روٹی بن جائے گی. بخاری مسلم کی روایت ہے، زمین روٹی بنے گی. کیسا دیکھیے اللہ کا انتظام رہے گا. اچھا چلیے اور ذرا آپ وہاں پہ آئیے. اچھا جنت میں دعوتوں کا سلسلہ بھی چلے گا کیا؟ جنت میں دعوتوں کا، ہاں جنت میں دعوتوں کا بھی سلسلہ وہاں پہ چلتا رہے گا. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. سورہ مریم میں 60 پر 2 نمبر کیا ہے؟ صبح شام جب کھانا کھاؤ اور بلائیں گے، ارے آئیے بھی آئیے بھی آئیے، آپ لوگ سب آئیے بھی آئیے بھی، یہ ایک دوسرے کو بلائیں گے. اب دنیا میں کیا ہوتا، کوئی تو بھی ایک آدمی مسجد میں نیا دکھا تو جلدی نکل کے بھاگتے مسجد سے، کون کیا آیا ہے بھائی، کھانے کو پکڑ لیا تو کیا کرنا ہو. مگر وہاں پہ جنت میں کیا ہوگا، خود بھی کھائیں گے اور دعوتوں کا سلسلہ بھی وہاں پہ چلتا رہے گا. اچھا چلیے آئیے جنتیوں کے لباس کیسے ہوں گے ذرا غور کیجئے گا. باریک ریشم رہے گا، سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا ریشم ہوگا. سونے کے کنگن ہوں گے، سونے کے زیورات ہوں گے، موتیوں کے زیور رہیں گے، اور چاند اور سورج یہ لباس کے سامنے شرماتا رہے گا. اس کی روشنی کچھ بھی نہیں رہے گی. دنیا میں مردوں کے لیے سونا وغیرہ حرام کر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ پہنائیں گے. اچھا چلیے جنتی عورتیں جو ہوں گی، ایک عورت 70 جوڑے پہنے ہوئی ہوگی، مثلا 70 جوڑے پہنے ہوئی ہوگی. اس کے جسم کا گد جو ہے اس کا خون نظر آتا رہے گا. 70 ڈریس پہنے، یہاں کے ویسے لنگے نہیں رہیں گے. یہاں پہ کیا ہوتا، خوبصورتی بتانے کے لیے لنگے ہوتے، جتنا لنگا ہوتا، اور نہیں دیکھنے والا بھی ذرا آنکھاں پاڑ کے، اور چشمے والا ہے تو کیا کرتا، ذرا چشمہ اچھا صاف کر کے دیکھتے رہتا. سمجھ میں آ رہا؟ اور یہ تو سڑے گلے ہیں، گندے ہیں، ناپاک ہیں، دنیا کی برائیاں ان کے اندر رکھے ہیں. وہاں پہ بتا رہا ہے کہ وَلَهُمْ فِي أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک بیویاں ہوں گی، ہر قسم کی بیماریوں سے، گندگیوں سے، امراض سے اللہ تعالیٰ صاف رکھے گا. 70 جوڑے مثلا وہ پہنے بھی ہوگی. اس کی خوبصورتی کا عالم، وہ کپڑا کیسا رہے گا، اور اس کے اندر جو بہ رہا ہے خون، اس کی ہڈیوں میں جو گود ہوگا وہ گود تک وہاں پہ نظر آئے گا. اچھا چلیے، اور کپڑوں میں یہ جو ہیرے استعمال ہوں گے، دنیا میں ایک موتی اگر لا کے رکھ دیا گیا تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور اس کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتے. اچھا چلیے اور ذرا آئیے، وہاں کی بیویوں کے بارے میں بتایا، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں گے، حیض سے، رکاوٹوں سے، غصے سے، جلن سے. اور دوسرا، دنیا میں جلاپا زیادہ رہتا، سوکنوں کا جلاپا. یہ ایک آدمی اگر اور ایک شادی کر لیا تو دنیا میں انہیں مفکر بنتا، دنیا میں مفکر. اب دیکھنا، ان کا ایک چلتا، ان کا ایک چلتا. وہاں سبحان اللہ ان کے دلوں میں، ارے ایک ایک آدمی کو اللہ بے حساب دیتا جائے گا، بے حساب دے گا. اب یہاں پہ 70 پر 2 دے گا. اب سوال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کو اللہ 100 آدمیوں کی طاقت دے گا. یہ دنیا کا تصور مت کیجئے آپ. اچھا وہاں پر ذرا آئیے، ذرا غور کیجئے. اب جنت کے جو خادم ہوں گے وہ کیسے ہوں گے ذرا دیکھیے. ہمیشہ خدمت کے لیے تیار، بولے کام کریں گے، موتیوں سے زیادہ خوبصورت ہوں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. سورہ دہر میں بتایا، ہمیشہ خدمت میں. کوئی دعوت میں جائیے، پہلی دعوت میں ہر آدمی دکھتا، ہر آدمی نظر آتے رہتا، ہر آدمی آ کے بڑے زبردستی کریں گے، بڑی خدمت. جیسے دعوت بڑھتی جاتی، ہٹتے جاتے لوگوں، آخر میں کوئی بھی نہیں رہتا. اچھا جب مہمان زیادہ ہو گئے تو دیکھتے بھی جواب دیتے. آپ دیکھیں گے میزبانہ بھی غائب ہوتے رہتے، میزبانہ بھی بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کا انتظام وہاں پر ہوگا کہ وہاں پر ہمیشہ 24 گھنٹے خدمت کرنے والے لگے ہوئے ہوں گے. اچھا جنت والے کیا کریں گے بھائی؟ جنت والے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ماشاءاللہ، گاؤ تکیے ہوں گے، پلنگ ہوں گے، صوفے ہوں گے، اور آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. آپس میں یہ لوگ کیا کریں گے؟
بات چیت کریں گے, ہنسی مذاق کریں گے, دل لگیاں کرتے رہیں گے, اور کیا کریں گے, خود بھی کھاتے رہیں گے اور اپنے لوگوں کو کھلاتے بھی رہیں گے. اچھا, جنتیوں کے لیے اور بھی انتظام ہوگا. کبھی آدمی کی عادت ہوتی, بہت اچھا گھر رکھ لے گی بھی, ذرا چھٹیاں ملی تو ذرا باہر جانا بول کے ہر مالدار آدمی اپنا فارم ہاؤس بنا کے رکھتا. فارم ہاؤس کئی کو لینے بہت بیدار ہوتا بول کے جاتا. ارے کیا فارم ہاؤس ہے جی, اللہ تعالیٰ بھی فارم ہاؤس بنا کے رکھے. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے, ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال, سایہ دار درختوں میں اپنے بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہیں گے, ذرا برابر بھی ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. چلیے اور آگے بڑھیے. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی میرے کو زراعت کرنے کی عادت ہے, ہو سکتا کوئی کسان رہے ہوں گے, زراعت میں جنت میں زراعت بھی کر سکتا ہوں؟ بولا ہاں کریں گے. کیسا؟ یہاں کے ویسا نہیں, بارش آنا موسم آنا زمین برابر کرنا نہیں. وہاں پہ زمین ڈالو, تھوڑی دیر میں درخت ہوگا, تھوڑی دیر میں پھل بھی پیدا ہو جائے گا. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے اولاد کی خواہش ہے, جنت میں مجھے اولاد بھی ہوگی کیا؟ بولا ہاں, یہاں کے ویسا 9 مہینے نہیں ہوتا, 10 مہینے نہیں ہوتا. وہاں پہ کیا ہوگا, اولاد ہوگی. کیسے ہوں گی, کیسے اولاد ہوں گی؟ تھوڑی دیر میں حمل ٹھہرے گا, گھنٹہ آدھا گھنٹے کے اندر بچہ پیدا ہوگا, ماشاءاللہ بچہ جوان بھی ہو جائے گا, بچہ جوان بھی ہو جائے گا. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے. اچھا جنت میں عزت سے رکھا جائے گا, بے عزتی ہوگی. جنت میں عزت سے رکھا جائے گا, سب کھلا کے بڑی دعوت میں بلا کے اٹھا کے برتن میں لا کے سب پھینکتے, جانور کے سامنے پھینکتے نہیں, قیدیوں کے سامنے پھینکتے. کون سی کھاتا؟ ہر آدمی اپنی عزت کا پیارا ہوتا. تمہارے گھر کو میں کھانے نہیں آیا جی, تم بلائے محبت میں آیا. اب وہاں پہ کیا ہو رہا, اب وہاں پہ جنت میں کیا ہوگا, یہاں پہ دیکھیے وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ, سورہ صافات میں 41 نمبر کی آیت ہے. جنت میں اللہ عزت کے ساتھ رکھے گا, ذرا بھی بے عزتی کا سوال نہیں ہوگا. اچھا کسی کے دل میں جلن حسد رہے گا, بولا نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, پوری چیزوں کو اللہ نکال دے گا, پوری چیزوں کو نکال دے گا, کوئی چیز نہیں. ارے دینے والا دے رہا تو جلنا کیا ہے, حسد کیا کرنا. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے. اچھا جنت میں بھوک لگے گی کیا, پیاس لگے گی کیا؟ اب وقت پر کھانا بولے تو نہیں ملتا کیا؟ بولا کہ نہیں. جنت میں کیا ہوگا, اللہ لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا, اور وہاں پہ نہ تو بھوک لگے گی نہ تو پیاس لگے گی, نہ کوئی پریشانی وہاں پر رہے گی. اچھا چلیے جنت میں سردی, وہاں کا موسم کیسا ہوگا, طبیعت کے مطابق ہوگا نہیں. یہاں پہ بتایا نہ تو وہاں پہ سردی زیادہ ہوگی نہ گرمی. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ, ایک دم سردی بھی نہیں ہوگی, ایک دم آپ کو دھوپ کی شدت بھی نہیں ہوگی. سورہ طٰہٰ میں اللہ کریں. اچھا نیک لوگ, اللہ کا شکر دیکھو جی, اللہ نیک لوگوں کو ملا کے رکھے گا جی. دعا کرو اللہ ہمیں, ہمارے ماں باپ کو, ہماری اولاد کو ملا کے اللہ رکھے, سب کو ملا کے رکھے گا اللہ, جدا جدا نہیں کرے گا, سب وہاں پہ ملا کے وہاں پہ رہیں گے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم, جنت عدن میں اللہ تعالی ماں باپ کو, بیوی کو, بچوں کو, پورے خاندانوں کو اللہ ملا کر رکھے گا. آئیے, کیا جنت میں ٹائمنگ رہیں گے کیا, یہ ہاسٹل کے ویسا, یہ ٹائم پر گئے تو ملتا نہیں تو نہیں ملتا کہ نہیں؟ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ, بتایا جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب, سورہ صاد میں 50 نمبر کیا ہے, جنت عدن دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے, کبھی بھی آؤ, کبھی بھی جاؤ, کبھی بھی کھاؤ, کبھی بھی بیٹھو, کبھی بھی محفل کرو, جو کرنا ہے تم وہاں پہ کرتے رہو, آپ لوگوں کے لیے رکاوٹیں نہیں ہوں گی. اچھا چلیے, یہ ساری نعمتیں تو مل گئیں, اور بھی کچھ نعمتیں باقی ہیں, تو وہاں پر اب دیکھیے گا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. جنتی جنت میں, دوزخی دوزخ میں جانے کے بعد موت کو بھی ختم کر دیں گے, موت بھی ذبح ہو جائے گی. اللہ کی طرف سے اعلان ہو, میں تم سے راضی ہوں, ناراض نہیں ہوں گا, ہمیشہ رہو گے, کبھی بھی نکالے نہیں جاؤ گے, اور ہمیشہ یہ نعمتیں تمہارے لیے رہیں گی, کبھی ختم نہیں ہوں گی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, سورہ توبہ میں 70 پر 2 نمبر کی آیت ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ راضی رہے گا, اور اللہ کی خوشی, یہ سب سے بڑی چیز ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہے. چلیے جنتی جنت میں
رہیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے جنتیوں سب چیزیں مل گئی نا تو اور بھی کوئی چیز تمہیں ملنا ہے؟ تو اللہ کے اور بھی جو نیک بندے کہیں گے ہاں اللہ ایک چیز ابھی نہیں ملی اللہ، جس اللہ کے لیے ہم مار کھائے، گالی سنے، تانے سنے، برا سب ساری تکلیفیں ہم نے برداشت کیا، اللہ اب تک ہم نے تجھے نہیں دیکھا ہے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت اللہ تعالی اپنی اصلی حالت میں جنتیوں کے سامنے آ جائے گا. دعا کیجئے اللہ ان مبارک لوگوں میں ہم تمام کو اللہ شامل فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو 14ویں کا چاند اگر تم دیکھتے ہو کیا تمہارے آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ بولا کہ نہیں، اللہ کو تم اسی طرح دیکھیں گے. اسی لیے یہاں پہ بتایا گیا اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم فی الجنہ. نسائی کی روایت ہے اللہ جنت میں ہم تیرے دیدار کا سوال کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرو، ہمیشہ دعا کیجئے، پڑھتے رہیے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم. اللہ جنت میں ہم آپ کا دیدار ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل. اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، چاہے میں عمل کے ذریعے یا زبان کے ذریعے کسی طرح مجھے جنت دے. واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہ مجھے دوزخ سے اور دوزخ میں لے جانے والی ساری چیزوں سے اللہ تو مجھے محفوظ فرما. ہمیشہ آپ یہ دعا کرتے رہیں گے. اچھا تو چلیے اس کے بعد اب آخری چیزیں یہاں دیکھیے، جنت میں لے جانے والے کام کہاں ہیں. اللہ کے نبی جب جنت بنائی گئی تو حضرت جبرائیل کو بولتا ہے جاؤ جی ذرا جنت میں جا کر دیکھ کر آؤ، دوزخ بھی جا کر دیکھ کر آؤ. اب جنت جائے، جنت کو گھیر دیا گیا مشکلات سے، دوزخ گویا آسانیوں سے گھری ہوئی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے گا جنت میں جانے کی خواہش ہے تو یہاں پہ چین نہیں میرے بھائی، چین وہاں ملے گا، محنت آپ کو کرنا پڑے گا. جنت میں جانے کے لیے کوشش کرنا ہوگا. یعنی جنت میں جانے والے نرم دل لوگ ہوں گے، عاجز لوگ ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اور یہ سنتیں وغیرہ جو یہ پڑھنے والے لوگ ہیں یہ لوگوں کو بتایا گیا. اب اس کے بعد اب آپ دیکھیے جنت کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتایا تو ایک بات سن لیجئے، چاہے آپ کتنی بھی نیکی کر لو میرے بھائی، جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کا فضل، یہ میں سمجھا ہم نے کیا کر لیے. اب دیکھیے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ بھی اپنے بارے میں کیا کریں؟ کہ بولے کہ نہیں میں بھی اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، ہاں اللہ سے امید ہے اللہ کا فضل میرے شامل حال ہوگا. اسی لیے حدیث میں آتا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ما من احد يدخله عمله الجنہ قیل ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدنی ربی برحمتی. مسلم کی روایت ہے میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہاں اللہ سے امید ہے اللہ کی رحمت میرے ساتھ رہے گی. میرے بھائیوں جنت کے بارے میں اب آخری بات یہ ہے، اللہ کا اعلان ہے ہمیشہ رہیں گے، جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے گا. یہ باتیں تھیں میں نے آپ کو جنت کے بارے میں بتایا. اب آئیے دوزخ کی سیر بھی کریں گے. خالی جنت کو جا کر آپ لوگ خوش ہو جائیں گے تو گیا دوزخ بھی ہے. انشاءاللہ وقت سے پہلے میں اس کو ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا. بہرحال جنت کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی اللہ مجھے آپ کو اس کا اہل بنائے اور اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالح لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے. اب آئیے ایک اہم بات ہے، جب چونکہ دونوں چیزیں یہاں پر ہیں تو خوشخبری اب تک ملتی رہی اور بہت دیر ہو گئی. اب آئیے ذرا دوزخ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ذرا بتاتا ہوں. چلیے آئیے پہلی بات یہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے. آمین بولو، آمین بولو.
جب جنت کے بارے میں آیا حور مل رہی بولے تو آمین بولے. اب دوزخ کا ذکر آ رہا بول کے بولے تو دیکھیں ہمیشہ دعا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ تیرے عذاب سے بچا لے، اس لیے کہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے، بہت زیادہ تکلیف دینے والا ہے. سورہ فرقان میں 60 پر 5 نمبر کی آیت ہے. اچھا دوزخ موجود ہے، جہنم کو اللہ بنایا. حضرت جابر کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت ابا ثمامہ عمر ابن مالک یجر خصبہ فی النار. مسلم شریف کی روایت ہے میں نے معراج کی رات میں آپ دوزخ بھی گئے، میں نے ابو ثمامہ عمر ابن مالک، عرب میں شاید کوئی بڑا آدمی گزرا ہے، بہت بڑا کافر رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے ابو ثمامہ عمر بن مالک کو جہنم میں اپنا جھبا گھسیٹتے ہوئے دیکھا. اپنا جھبا جو خمیز ہے وہ خمیز ایسے گھسیٹتے ہوئے میں نے دیکھا. اچھا چلیے، خبر میں جب آدمی کے سوال جواب ہوتے ہیں تو خبر میں بتایا جاتا ہے. نیک آدمی اگر ہے تو پہلے جہنم بتائی جاتی، اس کے بعد جنت بتائی جاتی. برا ہے تو پہلے جنت بتاتے، دیکھ رہے اچھے کام کرتا تو یہ ملتا تھا، اچھے کام نہیں کیا اس سے تو محروم ہو گیا. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں. لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. سورہ حجر میں 40 پر 5 نمبر کی آیت ہے. جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا الگ الگ حصہ ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ سے پناہ مانگتے رہیے. اچھا آئیے، اب فرشتے دروازے کھولیں گے، کیا ہو رہا دیکھیے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. جب فیصلے ہو جائیں گے، نام اعمال تقسیم ہو جائیں گے، جنتیوں کو جنت اور دوزخیوں کو آئیں گے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف جماعت 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 لایا جائے گا. اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے. اب لایا جائے گا. اب آنے کے بعد ابھی دروازے کھلے، ابھی بند ہیں، تو فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے، کیا تمہیں بتانے والے نہیں آئے. 20 پر 3 اکتوبر کو 7:30 بجے تمہیں دوزخ کا واقعہ بتانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا؟ IRGC میں تم نہیں سنے تھے؟ تو اس وقت لوگ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے، ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، بتانے والے آئے. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم ان کی بات سن لیتے آج یہ نوبت نہیں آتی تھی. ہم نے سمجھا کہ مولویوں کو سوائے اس کے کوئی کام نہیں ہوتا، ہم نے دل لگی اور مذاق سمجھا. اگر ہم سن لیتے تو میرے دوستو اب کیا ہوگا ذرا اندازہ لگائیے. اب اس کے بعد ذرا آئیے، اب اس کے بعد اب دوزخ میں جانے کے بعد جا رہے ہیں تو کہیں گے ربنا سمعنا، اللہ ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ہم دیکھ لیا، اللہ انگار کو دیکھ لیا، اللہ دہکتے ہوئی آگ کو دیکھ لیا، اللہ اللہ تو دنیا میں واپس کر دے. اللہ میرے دوستو امتحان ایک وقت ہوتا ہے. اگر امتحان آج اگر آدمی سمجھ جائے اچھا ہے، پھر اسے موقع نہیں ملتا، روئیں گے چیئیں گے. آج روئیے، فائدہ ہوگا. آج آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کریں گے اور جنت کے دروازے ہمارے لیے انشاءاللہ کھول دیں گے. کل روئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا چلیے، اب دروازہ کھولنے کے بعد کیا کریں گے؟ اب انہیں داخل دروازہ کھولیں گے. علیہم نار موصدہ. سورہ بلد کے اندر اللہ 20ویں آیت ہے، دروازہ بند رہے گا، پیک. جہاں جیل کیسا ہوتا؟ دروازے بند رہتے، جیسے ہی مجرم کو لاتے فوری دروازہ کھولتے، اندر پکڑ کر اس کو ڈھکل دیا جاتا، اور وہ آگ پوری بند ہے، پیک. کیسی آگ ہے؟ کیسی آگ ہے؟ پوری بند. محشر میں جب آئے گی، محشر میں جب لایا جائے گا، 70,000 زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے، بتائیں گے پورے دروازے بند رہیں گے. ایک سوئی کے برابر، ایک سوئی کے برابر بھی، سوئی کے برابر میرے بھائی اگر دروازہ کھلا، محشر میں جتنے تعداد رہے گی سب کو جلا کر ختم کر دے گی. اندازہ لگائیے، خالی ایک دروازہ ذرا سوئی کے برابر. جس دن دروازے کھلیں گے کیا حالت رہیں گی، اللہ بچائے. اچھا چلیے، جہنم کے درجے ہیں. ایک دیکھو میرے بھائی، جنت کے لیے درجہ ہے، درجہ بولتے اسٹپ بائی اسٹپ، 1 2 3 4 اوپر جائیں گے. جنت کے درجے اوپر ہے، دوزخ کے درجے درکا بولتے، درکتن. اس کا مطلب کیا ہو رہا؟ نیچے. 1 2
3 4 5 نیچے جائے گا، اور جو جتنا نیچے جاتا جائے گا اس کا عذاب بڑھتا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یعنی جہنم میں جتنا نیچے جائیں گے اتنا عذاب ہوگا، جتنا اوپر آتے جائیں گے عذاب میں کمی ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے جہنم کا سب سے اوپر کا حصہ، جہنم میں سب سے کم عذاب کس کو ہوگا؟ حضرت ابو طالب کو ہوگا. حضرت ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا، آپ جیسا کہ جانتے ہیں زندگی بھر خدمت کیے، بہت کیا، ایسا پیارا چچا دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا، پیدا بھی نہیں ہوگا. لیکن ان کے پاس یہ کمی تھی، کیا تھی؟ ایمان نہیں لائے. نتیجتاً کیا ہو گیا؟ بیچارے چلے گئے. ایک میرا چھوٹا سوال ہے، پیروں کے پیر اللہ کے نبی، اماموں کے امام، امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے اپنے چچا کو نہیں بچا سکے تو میرے بھائی ہمارے دنیا کے کون سے پیر بچائیں گے؟ بھائی کون بچائیں گے؟ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے چچا نے کہا میرے بھتیجے ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں، ابو طالب نے تیری کتنی خدمت کیا، کتنا خیال کیا، تیری دوستی سے کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا چچا اتنا فائدہ ہوا کہ وہ جہنم کے گڑھے میں نہیں گئے، اللہ نے ان کو جہنم کے اوپر رکھ دیا. صرف پیر میں جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ورنہ جہنم کے نیچے گڑھے میں وہ جاتے. اب ذرا غور کیجئے گا، وہ جوتے خالی جوتے پہنے ہوں گے، حضرت ابو طالب ایک میدان میں ٹہل رہے ہوں گے، ان کا دماغ کھٹکھٹا رہا ہوگا، کھٹکھٹا رہا ہوگا، تو وہ کہیں گے اللہ کیا سب سے زیادہ سزا مجھے دی جا رہی ہے، حالانکہ سب سے آخری سزا، پہلی سزا کیسی ہوگی بتائیے، اللہ بچائے. جہنم کے مختلف درجے ہیں. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، جہنم کا نام ایک ہے جہنم آگ، اور ایک نام ہے حطمہ یعنی گڑھا، آگ کا گڑھا، اور ایک نام ہے حاویہ گہرا گڑھا، اور ایک نام ہے اس کا سخر جلانے والی آگ، اور ایک نام ہے لظہ یعنی آگ لپٹنا، چپک جانا، جسم سے لپٹنے والی چیز، اور ایک بتایا سعیر دہکتے ہوئے انگارے ہوں گے، اور ایک نام ہے اس کا زمہریر. عذاب میں دو ہوں گے میرے بھائی، ایک آگ کا ہوگا ایک سردی کا بھی ہوگا، حد سے زیادہ سردی بڑھ گئی تو بھی آدمی برداشت نہیں کرتا، یہ زمہریر میں سخت سردی ہوگی. اور ایک بتایا ویل، ویل کا معنی ہلاکت، بربادی، وہاں جانے والے روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اللہ بچائے. اچھا چلیے جہنم کی گہرائی کتنی ہے اندازہ لگائیے گا. جہنم کی گہرائی اگر اوپر سے ایک بڑا پتھر، اوپر سے ایک بڑا پتھر 100 کلو کا پتھر اگر ڈالا جائے تو وہ پتھر نیچے گرنے کے لیے 70 سال لگیں گے، 70 سال وہاں پہ لگیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے. اب اندازہ لگائیے جہنم کیسی ہوگی. اچھا جہنم کی چوڑائی کیسی ہے؟ یہ 2 دیواروں کے بارے میں بتایا گیا، یہ دیوار سے یہ دیوار تک جانے کے لیے 40 سال لگیں گے. ابو یعلا کی یہ روایت ہے 40 سال وہاں پہ لگیں گے. اچھا چلیے اب جہنم میں جانے والوں کو کہا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے آدم جہنم میں جانے والوں کو الگ کر لو، جنت میں جانے والوں کو الگ کر لو. حضرت آدم کہیں گے اللہ کیسے کرنا، اللہ کیسے میں کروں، کیا حساب میں کروں؟ اللہ کہیں گے 990 پر 9 آدمیوں کو دوزخ کے لیے چن لو اور 1 آدمی کو جنت کے لیے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. 990 پر 9 آدمی کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے. 1 آدمی گویا جنت میں جائے گا. اچھا چلیے جب بات آ رہی ہے دوزخ کتنی چوڑی ہے اندازہ لگائیے. پوری دنیا کے فیصلے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. اللہ کہیں گے اے جہنم تو بھر گئی کیا، تیرا پیٹ بھر گیا کیا؟ تو وہ کہیں گے اللہ آپ کا وعدہ تھا جو بے نمازی ہیں، جو بدماش ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو ایسے لوگوں کو میں بھروں گا. ابھی تو بہت خالی، اللہ 1000 میں 990 پر 9 آدمی اندر ہیں. اس کے بعد اللہ پوچھیں گے بھر گئی کیا؟ بولیں گے بولے تو بولا نہیں ابھی بہت جگہ خالی ہے. اس وقت اللہ اپنا پیر نکال کر دوزخ میں رکھیں گے. مطلب ہے کہ پوری دنیا ختم ہو گئی.
سب فیصلے ہو گئے. اس وقت جہنم کہے گی اللہ میں بھر گئی، اللہ میں بھر گئی. اب اندازہ لگائیے جہنم کیسی ہوگی، اللہ بچائیے. اچھا چلیے آئیے، جنت جب محشر میں لوگ جمع ہوں گے، لوگ رہیں گے 1000 سال تک پریشان رہیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جہنم کو لائیں گے. اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، جہنم لائی جائے گی. کیسا وجیء بھی جہنم، جہنم آئے گی نہیں میرے بھائی، پکڑ کے لائیں گے، پکڑ کے لائیں گے. کیسے لائیں گے ذرا غور کریں میری باتوں کو. جہنم کیسی ہوگی؟ 70,000 زنجیر ہوں گے، 70,000 سنکل ہوں گے. ہر سنکل کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئیں گے. اللہ بچانا. 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیجئے، 4 ارب 90 کروڑ، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے خالی جہنم کو پکڑ کے لائیں گے. میں نے بتایا نا جہنم بند ہوگی. اگر محشر میں ذرا چھوڑ دیں، ذرا اگر چھوڑ دیا گیا پورے لوگوں کو جلا کر خاک کر دے گی. ایک سوئی کے برابر اگر چھوڑ دیا گیا، کھول دیا گیا، سارے لوگوں کو جلا دے گی. اچھا جہنم میں جب ڈالا جائے گا، جہنم 2 قسم کی آواز نکالے گی. کیا وہاں پہ کرے گی؟ لہا تغیظن زفیرم. اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ ایک دم غصے میں رہے گی، معلوم ہو جائے گا کہ ابھی وہ پھٹنے والی ہے. اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک دم چیخوں کی آواز وہاں پر آتی رہے گی. اور اس کی چنگاریاں جو ہوں گی، انہا ترمی بشرر کالقصر، ایک ایک چنگاری ایک ایک محل کے برابر ہوگی میرے بھائی. معمولی انگار کو بوجھا وہ نہیں کر سکتے، معمولی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ذرا اندازہ لگائیے. اچھا اب اس کے بعد ذرا وہاں پر آئیے، جب وہاں پہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، اچھا وہ نگرانی کرنے والے کیسے ہوں گے؟ سخت. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سورہ تحریم میں 6 نمبر کی آیت ہے. بڑے بے رحم رہیں گے، سڑی صورتیں، غضبناک حالت، غصے والے. کسی کو دیکھے تو معلوم ہوتا ہے، ایک دم دیکھتے معلوم ہوتا ہے کہ عجیب ہے، وہ صورتیں ان کی رہے گی. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے. اچھا اب ذرا آئیے بھائی، عذاب دیکھتے ہی، ابھی عذاب دیے نہیں میرے بھائی، خالی عذاب کا نمونہ دیکھنے کے ساتھ ہی چہرے بدل جائیں گے، چہرہ بدل جائے گا، چہرے کالے بن جائیں گے. اس کے بعد بتایا اللہ کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ 50 پر 6 نمبر کی آیت میں بتا رہا، جب جلائیں گے چمڑا جل جائے گا، چمڑا جل جائے گا. چمڑا جلنے کے بعد، چمڑے جلنے کے بعد ہم نیا چمڑا پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب چکے. ایک بات چلیے اب یہاں پہ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا میں چمڑا بدلوں گا. کیوں نے بتایا پورا جسم بدلوں گا؟ کیوں نے بتایا میں سر بدلوں گا؟ کیوں نے بتایا چمڑا بدلوں گا؟ اصل دیکھیے ڈاکٹروں سے آپ پوچھیے انسان کے دل میں سب سے زیادہ حساس چیز کیا ہے؟ کوئی بولے گا دل ہے، کوئی بولے گا دماغ ہے، کوئی کچھ بولے گا کچھ بولے گا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نہ دل ہے نہ دماغ ہے. اصل انسان کے جسم میں سب سے زیادہ حص، سب سے زیادہ اثر کرنے والا یہ چمڑا ہے، یہ چمڑا ہے. اچھا اب ایک آدمی کیا ہو رہا، اللہ بچانا، کوئی آدمی بیماری میں ہے، مبتلا ہے، اس کی انگلی جھڑ جاتی پتہ نہیں چلتا، انگلی جھڑ جاتی پتہ نہیں چلتا. شوگر والا ہے، جوتا پیر سے نکل جاتا پتہ نہیں چلتا، سوند ہو جاتا. کیوں؟ وہ چمڑا وہاں پہ بیکار ہو جاتا. اگر اس کا چمڑا بدل دیا گیا تو اس کے اندر اثر جو ہوتا، اثر کی طاقت ختم ہو جاتی. چمڑا بدلنے کے بعد اثر کی طاقت آتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر اسی طرح اس کو جلاتا گیا وہی چیز رہیں گی، عذاب نہیں ہوگا. عذاب بدل کے دیں گے، بدل کے دیں گے، بدل کے دیں گے، بدل کے دیں گے تاکہ نیا نیا عذاب آتا رہے. اللہ بچائے. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا غور کر کے دیکھیے اب وہاں پہ لوگ کیا کریں گے میرے بھائی؟ عذاب دیکھیں گے. عذاب کی وہاں پہ کیا کر کے بولیں گے معلوم؟ موت کی تمنا کریں گے. دعوا هنالک ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا. بولے اللہ مر جاتے تو اچھا تھا نا، اللہ موت دیتا تو اچھا تھا نا. اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ رہا ودعوا ثبورا کثیرا. یہ ایک موت کی دعا مت کرو، مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، ہزاروں موت مانگتے جاؤ. ہو گیا، ختم ہو گئی موت، پھر وہاں پر نہیں آئے گی. اچھا آگ ہے، یہ بجھتی نہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا. بنی اسرائیل میں اللہ 90 پر 7 نمبر کی آیت کہہ رہے ہیں آگ بجھتی نہیں، اگر سمجھو تھوڑی دیر کے لیے بجھ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ اور تیز کریں گے، اور تیز کریں گے، اور تیز کریں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اچھا عذاب کیسا ہوگا؟ جسم سے لگ جائے گا،
دنیا میں آگ آئی تو کیا ہوتا؟ خالی اثر ہوتا، آگ جسم سے چپکتی نہیں، اثر ہوتا. وہاں پر کیا ہو رہا؟ جسم. ان عذابھا کان غراما. سورہ فرقان میں 60 پر 5 نمبر کی آیت ہے کہ پورا عذاب چپکنے والا ہوگا. اچھا جہنم میں کیا ہوگا؟ نہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے. زندہ بھی نہیں، مرے بھی نہیں. کیا حالت رہے گی اللہ بہتر جان رہا. تو وہاں پہ بتایا جا رہا لا تبخی ولا تذر، چھوڑے گی بھی نہیں، باقی بھی نہیں رکھے گی. سورہ مدثر میں 28 نمبر کی آیت ہے. اچھا میں نے ابھی بتایا ایک ایک چنگاری ایک ایک محل کے برابر ہوگی. آگ کیسی ہوگی میرے بھائی؟ اللہ بچائے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے زیادہ ہے. اچھا جہنم کا داروغہ کیسا ہے معلوم؟ جہنم کا داروغہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے مالک. اس کے بارے میں بتایا اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت اتنا ہنسنے والا فرشتہ پورے فرشتوں میں کوئی بھی نہیں تھا. جس وقت سے اس کی نگرانی جہنم پر آئی اللہ اتنا بدصورت ہو گیا. اللہ بچانا. اگر صرف ذرا جھانک کے دیکھے، جھانک کر اگر دیکھے لوگ چیخ مار کے مر جائیں گے. جب سامنے بیٹھا رہیں گا تو کیا حالت رہیں گی بھائی؟ اچھا لوگ چیختے رہیں گے مالک. اللہ سے بول مالک ذرا اللہ کم کر، اللہ کم. 1000 سال تک پلٹ کے بھی دیکھیں گا نہیں. 1000 سال کے بعد پلٹ کر دیکھ کر بولے گا اسی میں رہنا ہے، یہاں سے تم نکلیں گے نہیں. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے جہنم شکایت کی اللہ سے. کیا؟ اللہ انگار سے بہت تکلیف ہو رہی. آگ شکایت کر رہی میرے بھائی انگار سے تکلیف ہو رہی. تو اللہ جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دیا. یہ ایک سانس جب وہ باہر کرتی ہے تو پوری دنیا میں گرمی ہوتی ہے، جب وہ اندر کھینچتی ہے تو پوری دنیا میں سردی ہوتی ہے. اب اندازہ لگائیے سردی کا عذاب گرمی کا عذاب کیسا ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اچھا اس کے بعد ذرا غور کیجئے گا جہنم کی آگ جو ہے کالی ہے. جب جہنم بنائی گئی آگ جلائی گئی 1000 سال اللہ جلایا لال ہو گئی، اور 1000 سال جلایا سفید ہوئی، اور 1000 سال جلایا کالی ہو گئی. اب آگ کالی اور کوئی چیز بچتی نہیں، ختم ہوتی نہیں، اور کیا حالت رہے گی ذرا اندازہ لگائیے. اچھا چلیے آئیے یہ اللہ تعالیٰ یہ چمڑا ہے نا، یہ چمڑا کیسا ہوگا ذرا دیکھیے. یہ چمڑا ذرا غور کرو میرے بھائی، اللہ سے پناہ مانگو اللہ بچائے. یہ چمڑا جو ہے اگر یہاں سے کوئی آدمی اگر داخل ہونے لگے یہ چمڑا ختم ہونے 3 دن لگیں گے. 3 دن لگیں گے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے اب وہاں پہ یعنی جہنم کے اندر جو ہوگا یہ کان سے لے کر یہ کھندے تک، یہاں سے یہاں تک جانے کئی دن لگیں گے. یہ کنارے سے یہ کنارے آنے کے لیے کئی دن کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا. اور ایک کافر کی زبان 3 میل سے 6 میل لمبی ہوگی. 3 میل سے اللہ اکبر. اور یہ ایک دانت یہ کہ بڑے بڑے پہاڑ کے برابر ہوگا. یعنی اسپیشل جسم تیار کریں گے اللہ، اسپیشل سزا کے لیے اسپیشل تیار ہوگا. اچھا چلیے آئیے اللہ کیا کیا نعمتیں کھلا رہا. اس کے باوجود اگر کوئی نمک حرامی کرا تو کتنی غداری رہے گی. مگر وہاں دیکھیے اللہ کیا کرے گا. وہاں پر کیا ہوگا؟ زخوم تھوپڑ یعنی کانٹے دار درخت ہوتا نا، کانٹے دار درخت کھلائے گا. زریق کانٹے والے کڑے ہوئے پھل کھلائے گا. غسلین پیپ پورے جہنم میں ان کا پیپ پلائے گا. ذا غصہ کھائیں گے تو حلق میں اٹکنے والا ہوگا. اچھا اس کے بعد جہنم میں پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا. تلچھٹ یعنی ہر چیز کو تلنے کے بعد بڑے وغیرہ تلنے کے بعد تیل نیچے جیسا بنتا بڈی جسے بولتے ویسے چیزیں وہاں پہ کھلائے جائیں گے. اور ایک چیز سنو میرے بھائی، اور ایک بات آتی ہے وہاں پہ غساق. ایک اللہ تعالیٰ ایک چیز پلائے گا کھولتا ہوا پانی، زہریلا پانی رہے گا، کالا رہے گا. وہ پانی بھی نہیں بول سکتے، وہ کیا چیز ہے بھی نہیں بول سکتے. علماء نے یہی بتایا صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی پینے والی چیز ہے، پینے والی کالی چیز رہے گی. پانی بھی نہیں، کھولتا ہوا رہے گا، گرم گرم رہے گا. کیا چیز رہے گی
کوئی بھی اس کو نہیں بتا سکتا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور ایک چیز یہ کہ تینۃ الخبال، پورے جہنمیوں کا پیپ اللہ تعالیٰ جمع کر کے پلائیں گے. چلیے آگے بڑھیے. جب مجرم آئے گا نسوق المجرمین الی جہنم وردا، تمام پیاس میں آئیں گے، پیاس کے مارے آئیں گے. اور اس کے بعد ذرا غور کرو میرے بھائی، انہیں پیاس کے مارے آئیں گے. اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا؟ پورا پانی، گرم پانی رہے گا، اس کے اطراف چکر لگائیں گے. وَيَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ نَارٍ، کھولتے ہوئے پانی کے اطراف، اندر داخل کرنے سے پہلے پورا گرم پانی رہے گا، پورے پانی کے اطراف وہاں پہ چکر لگائیں گے. اچھا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ اوپر سے گرم پانی ڈالیں گے. کبھی حمام میں غلطی سے ہیٹر آن رہا، اگر آپ باقاعدہ صابن ابل لگا لے کے ہیٹر آن کر دیے، نل کھول دیے، آپ دیکھیے کیا حالت ہوتی، ابالے سے مرغی بنتی، کیا حالت ہوتی. اب وہاں پہ اندازہ لگائیے اللہ وہاں پہ کیا کرے گا، گرم پانی وہاں پہ ڈالے گا. کیا ہو رہا؟ ثم صبوا فوق راسه من عذاب حمیم، گرم کھولتا ہوا. سورہ دخان میں 80 پر 1 نمبر کی آیت میں کہا جا رہا، ایک تو عذاب الگ ہے، اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اچھا چلیے آئیے، جہنمیوں کا لباس کیسا ہوگا؟ 1-2 منٹ. جہنمیوں کا لباس کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اللہ بچائے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ہم آگ کے کپڑے پہنائیں گے، گندک کے کپڑے پہنائیں گے، پگھلا ہوا لوہا اس کے کپڑے پہنائیں گے. اور چلیے اس کے بعد آئیے، بستر کیسا ہوگا میرے بھائی؟ 2 منٹ کرنٹ چلے گیا تو پریشان ہو جاتے، اذان کی آواز آتی رہتی مگر کمرے سے نکل نہیں سکتے. وہاں پر کیا ہوگا اندازہ لگائیے. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، نیچے بھی آگ، بستر پورا آگ، اوپر آگ، سامنے آگ، پیچھے آگ. کیا کیفیت رہے گی، اللہ بچائیے. اور اس کے بعد ذرا غور کیجیے گا، اور بھی بہت عذاب ہیں، اللہ محفوظ فرمائے. ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے سنکلوں میں، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، 70 ہاتھ بڑی زنجیروں میں پھینکا جائے گا. اور اس کے ساتھ اللہ بچائے سخت عذاب رہے گا. اور بعض لوگ ہوں گے منہ کے بل چلائے گا اللہ، منہ پر چلائے گا. گھمنڈ کرنا، تکبر کرنے والے لوگوں نے پوچھا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اللہ کیسا منہ کے بل چلائے گا؟ بتائیں گا جس اللہ نے پیر پر چلنے کی طاقت دیا ہے، سر کے بل اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ چلائے گا. اور سانپ، لوہے، ہتھوڑے، زنجیر، سنکل رہیں گے. ایک ایک سانپ ایک ہاتھی کے برابر رہے گا، ایک ایک بچھو ایک ایک بیل کے برابر رہے گا. ایک اگر کاٹا تو 40 سال تک آدمی تڑپتا رہے گا. آخری بات، اذان کا ٹائم ہو گیا، 1-2 منٹ اب دے رہا ہوں میں. آخری بات یہاں پر دیکھیے گا، ذرا غور کیجئے. حضرت ابراہیم کا باپ وہاں پہ محشر میں خود، اور حضرت ابراہیم سے کہے گا بیٹے ذرا میری مدد کر بیٹے، میری مدد کر بیٹے. بولیں گے ابا میں کتنے خود بولا نا ابا تمہارے کو، میری بات سنو، لیکن بیٹے آج کے بعد میں کبھی تیرا انکار نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے ابراہیم درخواست کریں گے اللہ میرا باپ یہ حالت میں ہے، امام الانبیاء، خلیل اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیا خصوصیت بتایا، ایک باپ کے لیے کہیں گے اللہ میرا باپ اسی حالت میں ہے. اللہ کہیں گے ابراہیم سن لے، انی حرمت الجنت علی المشرک، میں نے کافروں کے لیے جنت کو حرام کر دیا، تیرا باپ جنت میں نہیں جا سکتا. آئیے ایک عبرت کی بات سنیے. ابلیس شیطان آئے گا، سب سے پہلے جہنم کے کپڑے شیطان کو پہنائے جائیں گے. شیطان جہنم کے اطراف چکر لگا رہا ہوگا. شیطان کی اولاد، اس کی ذریت، اس کے ماننے والے اس کے ساتھ رہیں گے. اور وہ کہیں گے، شیطان کہہ رہا اللہ موت دے، اللہ مجھے موت دے اللہ. اندازہ لگائیے شیطان امام ہے، پورا اطراف پھر رہا، پورے لوگ وہاں پر پھر رہے ہوں گے، کیا حالت ہوگی. بہرحال میں بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اللہ کا عذاب ہے، آگ ہے، آگ ہے، آگ ہے. اس سے بچنے کی کوشش
کوشش کیجئے, اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, اللہ جنت دے, جہنم سے مجھے بچا لے. اور یہ بات اگر آپ کو جنت لینا ہے تو پاپڑ بیلنا پڑے گا, محنت کرنا پڑے گا. دوزخ لینا ہے تو فری دوزخ آپ کو, اور جنت آپ کو فری ملتی, دوزخ پیسے سے ملتی. اور جنت حفت الجنت بالمکارہ, تکلیف ہے, سردی کا موقع ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے, فجر کی اذان ہو رہی ہے, اے سی روم ہے, خوبصورت بیوی ہے, سب کچھ موجود ہے. لیکن جنت اگر چاہے تو اس وقت وہاں سے نکل کر آنا ہوگا, ٹھنڈے پانی سے نہانا یا وضو کرنا ہوگا. اور سخت گرمی کا زمانہ ہے, روزہ رکھنا, تکلیف سے تکلیف اٹھانا. دوزخ لینا ہے تو فری میں ملتی نہیں بھائی, اللہ کی رحمت فری میں. دوزخ لینا ہے لیجئے, بڑے بڑے فون خریدیے, بڑے بڑے وی سی آر لیجئے, بڑے بڑے گانے کے چیزیں لیجئے, بڑے بڑے انٹینا لگائیے, بڑے بڑے لگائیے, پیسہ دیتے جائیے, بک کرتے جائیے. اور خواہشات نفسانی جتنی بھی چیزیں ہیں, انسان کی خواہش مٹتی نہیں, انسان کی خواہش اس وقت مٹتی ہے جب اس کے منہ میں مٹھی ڈالی جائے. میرے باتوں کا خلاصہ یہ ہے, یہ حقیقت ہے. اس کے لیے صرف آنکھ بند ہونے کا انتظار ہے. کب کس کی آنکھ بند ہوں گی اللہ بہت. غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو, جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. غنیمت سمجھیے, موقع مل رہا ہے, جوانی ہے قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے, صحت ہے قدر کر لو بیماری سے پہلے, پیسہ ہے بیکار چیزوں میں مت لگاؤ, آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لو. سکون ہے, چھٹی ہے, پیس آف دی مائنڈ ہے, سکون ہے, کچھ کر لو. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر پڑھ لو. زندگی ہے, موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق دے, اللہ اپنے فضل و کرم سے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کے فضل کے بغیر کوئی دوزخ سے نہیں نکل سکتا, اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم پر اپنا رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے, ہر قسم کے نقصان سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم سے ہمیں بچائے. اور شیخ محترم نے اپنا فرض ادا کر دیا, ساری باتیں ہمارے سامنے رکھ دیں اور عمل کرنا ہمارا کام ہے. پھر ایک خوشخبری ہم آپ کے سامنے رکھ دیں کہ آئندہ مہینے نومبر میں 20 تاریخ کو پھر شیخ محترم کا اجلاس, نومبر 20 تاریخ کو اسی IRGC میں شیخ محترم کا اجلاس ہوگا. موضوع جو بھی ٹاپک ہے بعد میں اعلان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں, فضل میں برکت عنایت فرمائے اور آپ کو بھرپور صحت عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی باتوں میں اور مزید تاثیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اور اسی طرح ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ UCC یعنی مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو فارم ہیں جس میں آپ کو یہ پٹیشن یہ کرنا ہے کہ ہم مسلم پرسنل لا میں کسی طرح کی مداخلت نہیں چاہتے ہیں, تو اس کے فارم باہر لگے ہوئے ہیں. وہ آپ جنہوں نے فلپ کیا ہے وہ تو ہیں, لیکن جو اب تک فلپ نہیں کر سکے ہیں, الحمدللہ 1000 سے زائد فارم اب تک فلپ ہو چکے ہیں. تو جو باہر سے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے تھوڑا سا وقت لگا کر وہ کام کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر